السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے یہ شام پھر نہیں آئے گی۔ ناول کی رائٹر ہیں ہما کوکب بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بی بی جی میرا مطلب ہے مس صاحبہ، ظاہر ہے ایسے رنگ روپ بیویوں کے نہیں مسوں کے ہوتے ہیں۔ میں بھی کتنا کوڑ مغز ہوں، مس صاحبہ کو بی کہہ رہا تھا۔ پھر آخر وہ رکتی کیوں؟ یمنا کے لیے اس پھیری والے کی باتیں اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں۔ پچھلے 2 مہینے سے وہ روز کالج سے واپسی پر یہاں سے گزرتی تھی، لیکن 4 دن قبل یہ پھیری والا نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا تھا، اور اگر نمودار ہو ہی گیا تھا تو اس کی بلا سے۔ اسے کیا تھا، کوئی جہاں مرضی پھیری لگاتا اور کماتا اور پھر اپنا پیسہ اڑاتا، بالکل اس پھیری والے کی طرح۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 4 دن سے یمنا کے لیے یہاں سے گزرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ ہر بہانے سے یمنا کو کچھ خریدنے پر رضامند کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ پہلے دن تو اسے بیچارے پر ترس آ گیا تھا۔ اچھا بھلا 6 فٹ کا بندہ تھا، لیکن جو تہہ بند اور بنیان پہن رکھی تھی وہ بے حد میلی تھی اور پہنتا بھی بے حد پینڈو طریقے سے تھا۔ کیا کرے بیچارہ، ہے ہی پینڈو۔ اسے ہنستا دیکھ کر یمنا نے سوچا تھا، لیکن اس کے میل کچیل سے اٹے ہوئے کپڑے یمنا کے جمالیاتی ذوق پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کپڑے جس دن سے بنے ہیں اس دن سے لے کر آج تک پھیری والے نے انہیں اپنے سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ان پر لگا میل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ 1-2 دن کی نہیں 4-5 سالوں کی جان توڑ محنت اور کوشش سے کپڑوں پر جمنے میں کامیاب ہوا ہے۔ مس صاحبہ، بہت خوبصورت چیزیں ہیں میرے پاس، یہ سب تو آپ کو لبرٹی اور فوڈ ٹریس میں بھی نہیں ملے گی۔ کہہ جو دیا ہے نہیں لینا کچھ، اس نے جلا کر کہا تھا۔ مس صاحبہ، لے لیں کچھ، میرے چھوٹے چھوٹے ماں باپ آپ کو دعائیں دیں گے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں تمہارے ماں باپ؟ اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ابا جی یہی کوئی 60-70 سال کے ہیں، اور اماں جی پورے 50 سال کی۔ 60 اور 70 کے درمیان پورے 10 سال ہوتے ہیں۔ مس صاحبہ، میں حساب میں بہت کمزور ہوں، اس لیے مولا بخش سے بچنے کے لیے 5 مرتبہ اسکول سے بھاگا تھا۔ ویسے ابا جی بتاتے ہیں کہ وہ پہلی گول میز کانفرنس سے 1 یا 2 برس پہلے پیدا ہوئے تھے، یعنی تقریباً 1928 میں، اور اب وہ ہو گئے پورے 61 سال کے۔ یمنا بولی، پھر وہ چھوٹے تو نہ ہوئے نا؟ جی مس صاحبہ، بچے اور بوڑھے میں فرق ہی کہاں ہوتا ہے، دونوں کے منہ میں نہ دانت ہے اور نہ پیٹ میں آنت۔ ہاں یہ تو ہے، وہ پرخیال انداز میں بولی۔ آج یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ تانیہ، یمنا کی خالہ زاد بہن جو اس کے ساتھ ہی جاتی تھی، بولی۔ اب تک وہ انتہائی تحمل سے دونوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تو کیا فرق پڑتا ہے اگر آج ادھر ہی کھڑے ہو جائیں تو؟ پھیری والا ایک دم بولا۔ چلو تانیہ، یمنا اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ مس صاحبہ، کچھ لیتی جائیں، میرے چھوٹے چھوٹے والدین پر رحم کریں، ان کے جوان بیٹے پر تھوڑا سا ترس کھائیں۔ میں نے اپنے ابا جی کی عمر کا حساب لگانے کے لیے تو آپ کو نہیں روکا تھا، وہ نان اسٹاپ بول رہا تھا۔ اچھا بابا، کیا چیزیں ہیں تمہارے پاس؟ اس نے تنگ آ کر پوچھا۔ چوڑیاں، لونگ، انگوٹھی، چھلے، سبھی کچھ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ؟ ایک میٹھا سپنا بھی ہے۔ کیا؟ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ دماغ تو درست ہے تمہارا؟ جی میں نے نہیں کہا، یہ نیرہ نور نے کہا ہے۔ بس میرے پاس یہی کچھ ہے، پھیری والا بوکھلا کر بولا۔ ویسے آپ کے ہاتھ میں یہ رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں اچھی لگیں گی، ایک شرط پر لوں گی۔ کیا مس صاحبہ؟ اس نے چوڑیاں سفید کاغذ میں لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہ کہ تم ان پیسوں سے صابن خرید کر اپنے کپڑے دھو گے۔ کیا فضول بحث کرتی ہو، وہ جو مرضی کرے ان پیسوں کا، تانیہ نے دھیمے سے کہا۔ نہیں، میں اس سے اسی وقت چوڑیاں لوں گی جب یہ کپڑے دھونے کا وعدہ کرے گا۔ یمنا بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ جی مس صاحبہ، جیسا آپ کا حکم۔ اور یوں یمنا چوڑیاں خرید کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ تم تو خواہ مخواہ اس سے باتوں میں وقت ضائع کر رہی تھی۔ اسے وقت ضائع کرنا نہیں کہتے، نفسیات کی طالبہ ہوں آخر۔ اس طرح سے لوگوں کی نفسیات سمجھ میں آتی ہے، ان سے مل کر، ان سے باتیں کر کے۔ کسی دن لوگوں کی نفسیات سمجھنے کی کوشش میں خود نفسیاتی کیس بن جاؤ گی۔ تانیہ ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے بولی۔ ویسے یمنا، ایک بات ہے۔ کیا؟ پھیری والے کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور قد بھی بہت اچھا تھا، اور میرا خیال ہے کہ تمہارے رکنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ نفسیات تو بس بہانہ ہے، تمہارا دماغ وہ بات سوچتا ہے جو کوئی بھی دوسرا نہیں سوچ سکتا۔ یہاں تک کہ پھیری والے سے بات کرتے وقت بھی میں یہ بات نہیں سوچ سکی تھی۔ وہ پکوڑوں کی پلیٹ سے اپنے لیے آلو والے پکوڑے الگ کرتی رہی۔ کیوں، خوبصورت آنکھیں اور لمبا قد تمہاری کمزوری نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، لیکن پھیری والے سے بات کرتے وقت میں نے اس کی آنکھیں غور سے دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ بدستور پکوڑے علیحدہ کرتی رہی، اور خاص طور پر اس کی پینڈو سی ہنسی سننے کے بعد تو میں اس کی آنکھوں پر بالکل توجہ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ خوبصورت مسکراہٹ بھی میری کمزوری ہے۔ یمنا اور تانیہ خالہ زاد بہنیں تھیں۔ یمنا کے والد پاک فوج میں کرنل تھے، ان کی پوسٹنگ جہلم سے لاہور ہوئی تھی۔ یمنا کو BA میں داخلہ لینا تھا، اس لیے اسے پہلے خالہ کی طرف بھیج دیا گیا۔ اب چند دن میں ابو اور امی بھی آنے والے تھے۔ یمنا کا بھائی وقاص پاک فوج میں کیپٹن تھا، اور آج
کل سیالکوٹ ہوتا تھا۔ BA کے بعد والدین کا ارادہ تانیہ اور وقاص کی شادی کرنے کا تھا۔ امی اور ابو کے آنے میں پورا 1 ہفتہ باقی ہے اور پورے 1.5 دن سے ان کا فون نہیں آیا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق امی اور ابو کے لیے پریشان تھی۔ تو تم خود کر لو فون، پتہ نہیں وہ گھر پر ہوں گے بھی یا نہیں۔ آنے سے پہلے یونٹ کے ہر آفیسر نے انہیں ڈنر دینا ہے اور اس ڈنر کی خوشبو مجھے یہاں تک آ رہی ہے۔ یمنا نے زور سے ہوا کو سونگھا۔ یہ اس ڈنر کی نہیں، اس ڈنر کی خوشبو ہے جو ڈائننگ ٹیبل پر چنا جا چکا ہے اور اب تمہاری تشریف آوری کا منتظر ہے، نعمان نے اعلان کیا۔ یہ پھیری والے کے پاس ہجوم سا کیا ہے؟ یمنا غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ لوگ ہیں، خریداری کر رہے ہوں گے۔ تانیہ بھی وہیں کا جائزہ لے رہی تھی۔ ویسے اسمارٹ لڑکے ہیں تو اسمارٹ، لیکن پھیری پر تو صرف چوڑیاں، لونگ، انگوٹھی اور چلے پڑے ہیں۔ یہ لڑکے یہاں سے کیا خریدنے آئے ہیں؟ جو کچھ پڑا ہوا ہے وہی خریدیں گے، اور کیا خریدنا ہے؟ اف خدایا، دیکھو اس پھیری والے کو، یمنا حیرت سے بولی۔ خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا اسے؟ ہوا کچھ نہیں، اس کے ہاتھ میں دیکھو۔ میری طرف سے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تم بھی پہیلیاں بجھوا رہی ہو، سیدھی بات کیوں نہیں کرتی؟ اس کے ہاتھ میں گولڈ لیف کا پیکٹ ہے اور کپڑے اسی طرح میلے چیکٹ۔ اف، اسی لیے اس نے مجھ سے چوڑیوں کے 18 روپے لیے تھے کہ گولڈ لیف پیے۔ ٹھہرو، میں ابھی اس کا دماغ درست کرتی ہوں۔ یمنا رکو، تانیہ نے اسے بمشکل روکا۔ تم نے دنیا کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، وہ جو کرتا ہے کرتا رہے، تمہیں کیا؟ خود سوچو تانیہ، کل اپنے چھوٹے چھوٹے ماں باپ کی دہائی دے رہا تھا اور خود سب کمائی ادھر اڑا رہا ہے۔ ایسے بندے کے تو ہوش ضرور ٹھکانے لگانے چاہیے۔ اف یمنا، ایک تو میں تم سے سخت عاجز ہوں، تمہیں تو تھانے دار ہونا چاہیے تھا۔ بادل نخواستہ وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ آئیں مس صاحبہ۔ پھیری والے نے، جو اپنے اسٹول پر بڑے اطمینان سے براجمان تھا اور پچھلے 5 منٹ سے انتہائی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زور زور سے ٹانگیں ہلا رہا تھا، ایک دم زمین پر چھلانگ لگائی۔ کیا خدمت کروں مس صاحبہ آپ کی؟ کل آپ کی وجہ سے میرے چھوٹے چھوٹے والدین نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آپ کو بہت سی دعائیں دی۔ دعائیں تو میں دیتی ہوں تمہیں، میں نے اس لیے پیسے دیے تھے تمہیں کہ ان سے گولڈ لیف کے سگریٹ پیو، بجائے اس کے کہ تم صابن خرید کر کپڑے دھو لیتے۔ تم نے سب پیسے سگریٹوں میں اڑا دیے، مجھے پورے 17.5 روپے کی چوڑیاں دی، میں نے تمہیں 17 کی جگہ 18 روپے دیے۔ تم نے 50 پیسے مجھے واپس بھی نہیں کیے کہ کھلے نہیں ہیں۔ واپس کرو مجھے میرے 18 روپے بھی، اور اسی وقت، اور مجھے تمہاری چوڑیاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے بیگ سے چوڑیاں نکالی جو کل سے اسی میں پڑی ہوئی تھیں۔ رکھو یہ وہاں پر۔ اس نے پیکٹ تقریباً پٹک دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ تانیہ نے اسے دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسے نہیں کرتے نا، وہ جو چاہتا ہے اسے کرنے دو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ آج کے بعد کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، لیکن کل کا حساب تو مجھے بے باک کرنا ہی ہوگا۔ پھر وہ پھیری والے سے مخاطب ہوئی۔ واپس کرو مجھے میرے پیسے۔ پھیری کے پاس کھڑے چاروں لڑکے ان کے آنے پر تھوڑا سا ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں ان کے چہرے سرخ ہو رہے تھے۔ مس صاحبہ میری بات تو سنیں۔ کچھ نہیں سننا مجھے، سمجھے؟ میرے پیسے واپس کرو۔ پیسے تو نہیں رہے، البتہ میرے والدین کی دعائیں ہیں وہ لے لیں۔ رکھو اپنے پاس اپنی دعائیں، اور پیسے نہیں ہیں تو؟ اس نے سگریٹ کا پیکٹ جو ٹھیلے پر پڑا تھا اٹھا لیا۔ تو میں یہ لے جا رہی ہوں، میرے پیسے مفت کے نہیں ہیں کہ تم لوگوں پر خرچ کروں۔ آؤ تانیہ۔ مس صاحبہ میرے چھوٹے چھوٹے والدین کے جوان بیٹے پر رحم کریں۔ لیکن وہ سنی انسنی کر کے آگے بڑھ گئی، اور آج پورے 4 دن گزر چکے تھے۔ ہر روز کالج سے واپسی پر پھیری والے سے سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ مس صاحبہ کہتا، اس کے پیچھے آتا، لیکن وہ ایسی خون آشام نظروں سے اسے گھورتی کہ کوئی اور ہوتا تو مڑ کر اس کی طرف دیکھتا بھی نہ۔ لیکن یہ عجیب ڈھیٹ شخص تھا، اور یہی بات یمنا کو ناگوار گزرتی تھی۔ نعمان، آئندہ سے کالج واپسی پر تمہیں ہم دونوں کو گھر چھوڑنا ہوگا، یمنا نے کہا۔ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ کالج لے جا سکتے ہو تو واپس کیوں نہیں لا سکتے؟ بات یہ ہے کہ میں تمہاری اور تانیہ کی طرح نکما تو ہوں نہیں۔ چھوڑ اس لیے دیتا ہوں کہ میرا ڈیوٹی کا اور تمہارا کالج کا ٹائم اور راستہ ایک ہی ہے۔ ویسے بھی 2 منٹ کی واک ہے یہاں سے۔ میں جو کہہ رہی ہوں کہ تمہیں واپسی پر بھی ہمیں لے جانا ہے آئندہ سے۔ آئندہ سے ایسے کہہ رہی ہو جیسے ساری عمر تمہیں یہیں رہنا ہے۔ 2 دن بعد خالہ خالو آئیں گے تو تم شادمان سے کینٹ شفٹ ہو جاؤ گی۔ شکر ہے جان چھوٹے گی تم جیسے کنجوس انسان سے۔ کیا تھا جو کالج سے واپسی پر لے جاتے؟ 2 ہی دن کی تو بات تھی۔ ایسا کیوں نہ کروں کہ میں تم لوگوں کو کالج پہنچانے کے بعد وہیں بیٹھا رہوں اور واپسی پر گھر چھوڑ دوں۔ بس اتنا کرنا کہ ڈرائیوروں والا یونیفارم سلوا دینا۔ توبہ ہے تم سے تو۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی، اور پھر اگلے دن کالج سے واپسی پر وہی مسئلہ تھا۔ پھیری والا گویا سارا دن اسی انتظار میں رہتا تھا کہ یمنا وہاں سے گزرے اور وہ اسے پکارنا شروع کر دے۔ بی بی جی، میرا مطلب ہے مس صاحبہ جی، میری عرض سن لے۔ عرض کے بچے، یمنا بھی اب تنگ آ چکی تھی۔ مصیبت کیا ہے تمہیں؟ کون سی زبان سمجھتے ہو تم؟ آئندہ مجھے آواز دی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ایک دفعہ بتا دیا ہے کہ کچھ نہیں خریدنا تم سے۔ میرے پیسے اتنے فالتو نہیں ہیں کہ تم انہیں سگریٹ میں اڑا دو۔ ابھی تو مجھے ان 50 پیسوں کا حساب بھی تم سے لینا چاہیے تھا جو تم نے بہانے سے مجھے واپس نہیں کیے۔ میں اس لیے چپ ہو گئی تھی کہ میرا خیال تھا کہ تم سدھر جاؤ گے، لیکن
چھوڑو بھی، تم کیوں لجتے ہو خواہ مخواہ؟ تانیہ پریشان ہو کر بولی۔ آج مجھے اس کا دماغ درست کرنے دو، میں تنگ آ گئی ہوں اس سے۔ مس صاحبہ میں غریب بندہ ہوں، اس دن بس ایسے ہی تھوڑی سی عیاشی کر لی تھی۔ میری توبہ۔ پھیری والے نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میرے باپ کی توبہ، میرے دادے کی توبہ، میرے دادے دادے کی توبہ، جو میں نے یہ حرکت دوبارہ کی، بس اب معاف کر دیں۔ اچھا اس دفعہ معاف کر دیتی ہوں، یمنا بہت نرم دل تھی، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو پھر آپ چوڑیاں لے رہی ہیں نا؟ نہیں آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آج واقعی اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کالج میں سہیلیوں کو ٹریٹ دینے کے بعد وہ اب بالکل کنگال تھی۔ اچھا آپ چوڑیاں لے لیں، پیسے کل دے دینا۔ نہیں نہیں، وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ایسی کوئی چیز نہیں لی جاتی، لے لیں مس جی، میرا دل رکھنے کو۔ اس کی یہ بات سن کر تانیہ مسکرا دی۔ اچھا چلو، تمہارا دل رکھنے کو تمہاری مس صاحبہ لے لیں گی۔ کیا کر رہی ہو، بری بات ہے۔ یمنا بوکھلا کر مزید ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بری بات یہ نہیں، بلکہ کسی کا دل توڑنا بری بات ہوتی ہے۔ تانیہ نے بھی اسے مزید ستایا۔ آپ 2 درجن چوڑیاں دے دے، پیسے کل لے لینا۔ پھیری والے نے یمنا کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے خوبصورت سرخ چوڑیاں بے حد بسلیقگی سے سفید کاغذ میں لپیٹ کر تانیہ کے حوالے کر دیں۔ ویسے یہ آپ کی نہیں مس صاحبہ کی ہیں، وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا بولا، اور 2 درجن نہیں 3 درجن ہیں، ان کے پیسے بنے 30 روپے۔ اتنی مہنگی چوڑیاں مجھے نہیں لینی، یمنا نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ اب تو جی یہ خریدی جا چکی ہیں، پھیری والے نے ڈٹھائی سے کہا۔ کل یاد سے پیسے دے جانا۔ یمنا کو سارا غصہ تانیہ پر تھا، پتہ نہیں اسے اچانک کیا ہو گیا تھا، بیٹھے بٹھائے کہ 3 درجن چوڑیاں پھیری والے سے لے لیں کہ کہیں بیچارے کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ گھر پہنچ کر بھی اس نے منہ پھلائے رکھا۔ یہ صبح سے تمہارے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ نعمان نے لان میں گھاس پر بیٹھی پڑتی ہوئی یمنا سے پوچھا۔ تم تو بات نہ کرو مجھ سے، خیریت تو ہے نا؟ نعمان نے گھسیٹ کر لان چیئر یمنا کے قریب ہی کر لی۔ صرف اتنا کہا تھا کہ کالج سے واپسی پر گھر چھوڑ جانا، کون سا ساری عمر کا کام تھا، 2 ہی دن کی تو بات تھی، لیکن تم تو اتنے کنجوس ہو کہ بس بات ہی نہ کرو مجھ سے۔ اس میں کنجوسی کہاں سے آ گئی؟ مجھے پتہ ہے تمہیں سارا غم پیٹرول ڈلوانے کا ہے، آخر کتنا خرچ ہو جاتا پیٹرول میری وجہ سے۔ ادھر ساتھ ہی تو ہے تمہارا اسپتال، لیکن تم ٹھہرے سدا کے کنجوس۔ اچھا اس لیے کنجوس بنا دیا تھا؟ نعمان ہنس پڑا۔ بات یہ ہے یمنا، میں نوکری کر رہا ہوں، تمہاری طرح کالج میں نہیں پڑھ رہا کہ جس وقت دل چاہا اٹھ کر گھر چلے آئے۔ جی کالج میں پڑھنا کس قدر مشکل کام ہے تمہیں کیا پتہ، صبح سے جو پڑھائی شروع ہوئی بس بغیر کسی قوم میں فل اسٹاپ کے رات کے 12 بج جاتے ہیں۔ اس نے کتابیں ایک طرف پلٹ لیں۔ اچھا چھوڑو اس بحث کو، یہ بتاؤ کہ آخر 2 منٹ کا فاصلہ تمہارے لیے پل اس رات کیوں بنا ہوا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ تانیہ جو پودوں کو پانی دے رہی تھی پائپ چھوڑ کر آ گئی، پھر اس نے سب بات حسب ذائقہ مرچ مسالہ لگا کر نعمان کو بتائی۔ اچھا یہ بات ہے، نعمان نے اچھا کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ ویسے اس پھیری والے کے ذوق پر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یمنا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ مطلب یہ کہ وہ ایک ایسی لڑکی پر مرا جا رہا ہے جس کے سر پر بال نہ ہونے کے برابر ہیں، آنکھیں یوں ہیں کہ لگتا ہے ابھی یہیں گر کر سو جائے گی، صحت ایسی کہ لگتا ہے پاکستان میں قحط پڑ چکا ہے، اور سب سے بڑھ کر زبان جو کم از کم 2 گز لمبی ہے۔ نعمان، یمنا کتابیں ایک طرف پھینک کر اس کی طرف بڑھی، لیکن وہ ایک ہی جست میں موٹر بائیک پر بیٹھ کر یہ جا اور وہ جا۔ وہ اکثر یمنا کو یوں ہی تنگ کرتا تھا، اس کی خوبصورتی سے کٹے ہوئے بالوں کی تعریف وہ اسی پیرائی میں کرتا تھا، اور خوبصورت خوابیدہ آنکھوں پر بھی اس کا تبصرہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی یہ سب کچھ نعمان کو بتانے کی؟ اس کے جانے کے بعد یمنا تانیہ پر برس پڑی، تاکہ وہ کل کالج سے واپسی پر ہمیں کار میں گھر چھوڑے اور ہم راستے میں پھیری والے کا قرض بھی چکا دیں۔ پھیری والے کا قرض تم چکاتی رہنا، مجھے نہیں دینے اسے 30 روپے۔ یمنا کی بات ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ یہ تو ہماری کار کا ہارن ہے۔ یمنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی ابو آ گئے، وہ یہ کہتے ہی گیٹ کی طرف بھاگی۔ خلاف توقع امی اور ابو کے ساتھ وقاص بھائی بھی تھے۔ کافی دیر تک سب ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ملتے رہے۔ جب یہ مرحلہ طے ہوا تو یمنا نے پوچھا، وقاص بھائی آپ کو تو اس وقت سیالکوٹ میں ہونا چاہیے تھا، میں نے چھٹی لے لی تھی، پہلے جہلم گیا تاکہ امی اور ابو کے ساتھ ہی لاہور آؤں، ویسے بھی سامان لوڈ اور ان لوڈ کروانا تھا، میں نے سوچا ابو کو خواہ مخواہ تکلیف ہوگی اسی لیے چلا آیا۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ کو ابو کا خیال تھا، ویسے آپ لاہور آنے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یمنا نے تانیہ کو تنگ کرنے کے لیے کہا۔ گو وقاص اور تانیہ کی منگنی نہیں ہوئی تھی، لیکن بزرگوں کے درمیان یہ بات طے ہو چکی تھی کہ BA کے بعد ان دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ خود وقاص اور تانیہ بھی یہی چاہتے تھے۔ وقاص کو جب بھی موقع ملتا وہ لاہور ضرور آتا، یہاں خالہ کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں، اور یہ بات اس کے حق میں بہت اچھی تھی۔ کتنی چھٹی لے کر آئے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ بس 3 دن اور ہیں، ہفتے کو چلا جاؤں گا۔ 3 دن تو گھر سیٹ ہونے میں لگ جائیں گے، آپ سے تو ڈھنگ سے بات چیت بھی نہیں ہو سکے گی، یمنا نے کہا۔ میری تو خیر ہے لیکن یمنا، تانیہ نے یمنا کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے اسے تنبیہ کی، اگلے ویکنڈ پر آؤں گا تو خوب گپ شپ کریں گے۔ اگلے روز یمنا وغیرہ صبح ہی کینٹ چلے گئے تاکہ گھر اپنی نگرانی میں سیٹ کرایا جا سکے۔ تانیہ بھی وہیں آ گئی تھی، سارے گھر کی سیٹنگ انہیں دونوں نے مل کر کروائی تھی، مالی کو پودوں کے بارے میں ہدایات دیں،
نئے بیٹمین کو مرغیوں کے دانہ ڈالنے کے اوقات بتائے، جمعدار کو گھر کی صفائی کے متعلق تفصیلی ہدایات دیں۔ اسی کام میں صبح سے رات ہو گئی۔ تھکن کی وجہ سے اگلے دن دونوں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ میرا خیال ہے اب گھر جاؤں، تانیہ نے اگلے روز کہا۔ یہاں تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں خیر ہونا کیا ہے، امی اکیلی ہیں اور نعمان کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، سارا گھر الٹا کر کے رکھ دیتا ہے۔ امی بیچاری کہاں تک اکیلی سب کام کریں گی، شاداں بھی ہے گھر میں، آدھے سے زیادہ کام تو وہی کرتی ہے، یمنا نے کہا۔ وہ بہت ڈنڈی مارتی ہے، سر پر کھڑے رہو تو کام ٹھیک کرتی ہے، ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ تو سارا کیا کرایا چوپٹ ہو جاتا ہے، ایک آدھ دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وقاص نے کہا۔ بس اب انکار کی گنجائش نہیں، جمعے تک تو تمہیں ہر حال میں یہیں رہنا ہے۔ یمنا نے بھی فیصلہ صادر کر دیا۔ آج ذرا آؤٹنگ کا موڈ ہو رہا ہے، کہیں چلنا چاہیے، صبح سے گپے لگا لگا کر اور جوس پی پی کر میں تو بالکل بے حال ہو گئی ہوں۔ ہاں باہر موسم بھی اچھا ہو رہا ہے، یمنا پردے سرکا کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ کتنے دن سے ٹینس نہیں کھیلا، میرا خیال ہے سروسز کلب چلتے ہیں، وقاص بھائی بھی وہیں گئے ہوئے تھے، چلو اٹھو پھر۔ یمنا کار کی چابیاں اور ٹینس ریکٹ لے کر باہر گراج میں نکل آئی۔ یمنا کہتے ہیں کہ قرض کبھی معاف نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی، تانیہ کار میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں یہ تو ہے، مونا نے کار بیک کر کے گیٹ سے نکالی۔ ویسے تمہیں اچانک کیسے خیال آیا قرض کا؟ خیال ایسے آیا کہ تم پر بھی تو قرض ہے نا کسی کا۔ مجھ پر؟ ہاں ہے تو، کس کا؟ اسی غریب پھیری والی کا، تمہیں اس کے 30 روپے دینے ہیں۔ مجھے نہیں تمہیں دینے تھے، میں نے کوئی نہیں خریدی تھی چوڑیاں، اور نہ ہی میں نے اب تک وہ پہنی ہیں، تمہیں کو شوق تھا کہ کہیں بیچارے کا دل نہ ٹوٹ جائے تو پیسے بھی تم ہی دیتی۔ اس نے مجھے نہیں دی تھی چوڑیاں اور نہ ہی مجھے روز روکتا تھا، اب میرے سر 30 روپے کا قرض نہ ڈال دو نا۔ تانیہ نے ایک دم سے اپنا دفاع کیا۔ ویسے جب میں 2 دن بعد وہاں سے گزری تو اس جگہ پھیری والے کا نام و نشان بھی نہ تھا، تو کیا مجھے سچ مچ گناہ ہوگا؟ یمنا ایک دم پریشان ہو کر بولی۔ وہ تو ظاہر ہے ہوگا، تانیہ نے اسے مزید ڈرایا، لیکن میں نے اس سے چوڑیاں نہیں خریدی تھی اور اب تک پہنی بھی نہیں ہیں، یہ تعویلیں نیکی بدی لکھنے والے فرشتے نہیں سمجھتے، اب میں پورے لاہور میں اسے کہاں تلاش کروں گی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تانیہ نے کندھے اچکائے۔ کچھ سوچنا پڑے گا، یمنا کار پارک کرتے ہوئے بولی۔ خیر اس مسئلے کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے وقاص بھائی کو بتا دیں کہ ہم آ گئے ہیں، کسی دوست کے ساتھ جانے کے بجائے ہمارے ساتھ ہی گھر چلے چلیں۔ دونوں بلیئرڈ روم کی طرف چل دیں، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، سامنے ہی وقاص اپنے کسی دوست کے ساتھ سنوکر کھیل رہا تھا، ان کی جانب دوست کی پشت تھی، اور سامنے ہونے کے باوجود وقاص کھیل میں اس قدر منہمک تھا کہ اسے ان کی آمد کا بالکل علم نہ ہوا۔ یہ دونوں بھی چپ چاپ کھڑی وقاص کے متوجہ ہونے کا انتظار کرتی رہیں۔ اتنے میں وقاص کے دوست نے اسٹرائیک کے لیے اپنی پوزیشن تبدیل کی۔ کیلون کلائن کی نیلی جینس اور کرانتی کی آف وائٹ قمیص میں ملبوس وقاص کا دوست بے حد اسمارٹ لگ رہا تھا، لگتا ہے اسے کہیں دیکھا ہے، یمنا نے دماغ پر زور دیا۔ تم ضرور کسی نہ کسی سے شکل ملانے بیٹھ جاتی ہو، نہیں غور سے دیکھو کتنا جانا پہچانا چہرہ ہے، مجھے تو بالکل نہیں لگ رہا، تانیہ نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ جو اس طرف 3 آفیسر کھڑے ہیں وہ بھی۔ ارے یہ تو بالکل، تانیہ کہنے ہی لگی تھی کہ یمنا نے اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا۔ چلو باہر چلیں، اس نے تانیہ سے سرگوشی کی اور دونوں چپ چاپ باہر نکل آئیں۔ اف یہ تو بالکل پھیری والا لگ رہا تھا، اور وہ 3 آفیسر جو اس کی طرف کھڑے تھے 100% وہی تھے جو اس دن پھیری والے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ تانیہ حیرانی سے بولی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں پھیری والا اس کا گمشدہ جڑواں بھائی تو نہیں ہے؟ دونوں میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے، اگر فرق ہے تو یہ کہ وہ بیچارہ اپنی غربت کی وجہ سے کپڑے تک نہیں دھو سکتا تھا اور تھا بھی بالکل پینڈو، جبکہ یہ تو بالکل پینڈو نہیں ہے۔ یقین کرو یمنا، یہ ضرور گمشدہ بھائی ہوں گے، اگر یہ گمشدہ جڑواں بھائی ہیں تو کیا دوسری طرف کھڑے ہوئے آفیسرز کے بھی کوئی گمشدہ جڑواں بھائی ہیں؟ ہاں یہ بھی سوچنے کی بات ہے، تانیہ نے پرخیال انداز میں کہا۔ ویسے یہ تو بالکل ویسے ہی لگتے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہیں اپنی سمجھ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں سب کچھ سمجھ چکی ہوں، یمنا مسکرائی۔ تو مجھے بھی بتاؤ نا۔ دونوں لان چیئر پر بیٹھ گئیں۔ یہ ہے کوئی آفیسر، اور وہ تھا پھیری والا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، تانیہ نے اس کی بات کاٹی۔ سنو تو، وہ بولی، آرمی میں انٹیلیجنس کا ایک کورس ہوتا ہے، اس کورس میں آفیسرز مختلف قسم کے چھوٹے موٹے کام کر کے کمائی کرتے ہیں، مثلاً مختلف چیزوں کی پھیری لگاتے ہیں، انہیں اپنا حلیہ بھی بالکل ویسا ہی بنانا پڑتا ہے جیسے وہ کام کرنے والے کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئی اب، تانیہ پرخیال انداز میں بولی، یعنی وقاص کے دوست نے بھی اسی کورس کے سلسلے میں پھیری لگائی تھی، اور اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس نے 18 روپے کا صابن خرید کر اپنے کپڑے کیوں نہیں دھوئے تھے، اور یہ کہ وہ گولڈ لیف کیوں پی رہا تھا۔ بالکل، اور اس نے بہت دن تک ہمیں بیوقوف بنایا، میرے 18 روپے کے سگریٹ پینے کا گھناؤنا منصوبہ بنایا جسے میں نے پورا نہیں ہونے دیا، مجھے 30 روپے کا مقروض بنانے کی کوشش کی، اس سازش کو بھی میں نے بری طرح ناکام بنا دیا، اور اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس کے 14 طبق روشن نہ کر دیے تو میرا نام بھی یمنا نہیں۔ میں تم سے پوری طرح متفق ہوں، دیکھو اب وقاص بھائی کی وجہ سے اس سے سامنا تو ہوگا ہی، ہم ایسے شو کریں گے جیسے ہم نے اسے پہچانا ہی نہیں، اور ہم اسے کسی قسم کی لفٹ بھی نہیں کرائیں گے، سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟
سب اسکرو کس دوں گی اس کے دماغ کے۔ اس نئے کام میں میری خدمات حاضر ہیں، تانیہ نے جھک کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد وقاص اور اس کے دوست باہر آ گئے۔ ارے تانیہ، یمنا تم؟ جی میں گھر میں بیٹھے بیٹھے جی گھبرانے لگا تھا، اس لیے سوچا یہاں آ جائیں۔ موسم بھی اچھا تھا۔ بات تو وہ وقاص سے کر رہی تھی، لیکن کنکشیوں سے ساتھ کھڑے اس کے پھیری والے دوست کا تفصیلی جائزہ بھی لے رہی تھی۔ ابھی بھی اس کی قمیض کی جیب سے گولڈ لیف کا پیکٹ جھانک رہا تھا۔ آنکھوں میں شناسائی کی چمک اور بیتے ایام کی تحریر تھی۔ اچانک مل جانے کی خوشی بھی تھی اور بے حد حیرت بھی۔ آج اتنے شاندار کپڑوں میں اس کی شخصیت بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ کہاں پھیری والے کی میلی جیکٹ تہبند اور بنیان، اور کہاں کلون کلائن کی جینس اور کرانتی کی شرٹ، لیکن ایک چیز جو دونوں شخصیات میں مشترک تھی، اور اس کا 6 فٹ لمبا قد تھا۔ ان سے ملو، یہ ابھی کچھ نہیں اور مستقبل میں میری سب کچھ ہے تانیہ، اور یہ میری چھوٹی اور بے حد لاڈلی بہن یمنا ہے۔ وقاص نے تعارف کی ابتدا کی۔ اور تانیہ، یمنا یہ ہے میرے بہترین دوست اور کورس میٹ کیپٹن اکرم، کیپٹن عثمان اور کیپٹن علی رضا۔ کیپٹن علی رضا، یمنا نے دل ہی دل میں کہا۔ اب منانا اپنی خیر، پلیز آپ لوگ تشریف رکھیں، تانیہ نے میزبانی کرتے ہوئے کہا۔ یمنا، یہ علی رضا وہی ہے جو منگلا میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا، بریگیڈیئر حسن رضا کا بیٹا۔ انکل حسن کا بیٹا؟ یمنا کو بھی خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا، جسے اس نے بڑی صفائی سے چھپا لیا۔ جی بالکل وہی، بریگیڈیئر حسن رضا اور یمنا کے ابو بہت گہرے دوست تھے، لیکن فوج کی زندگی میں یہ بہت مشکل ہے کہ دو بہترین دوست ایک ہی شہر میں رہیں۔ ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ یہ لوگ صرف منگلا میں اکٹھے رہے تھے، وہ بھی تب جب بچے چھوٹے تھے۔ بعد میں ادھر ادھر پوسٹنگ ہونے کی وجہ سے رابطہ کم ہو گیا۔ اب ملاقات صرف ایسے ہوتی کہ بریگیڈیئر حسن اور ان کی وائف اگر یمنا وغیرہ کے شہر میں آتے تو ان سے ضرور ملتے، اور اسی طرح یمنا کے امی ابو ان کے شہر میں جاتے تو ان سے ضرور ملتے۔ پھر وقاص ملٹری کالج جہلم گیا تو وہاں اس کی ملاقات علی رضا سے ہوئی۔ ان کی دوستی روز بروز مستحکم ہوتی گئی۔ اس کے بعد JCP اور PMA میں بھی ان کے ساتھ رہا، لیکن پاسنگ آؤٹ کے بعد یہاں بھی وہی مسئلہ ہوا۔ اکیڈمی سے نکلتے ہی دونوں کی پوسٹنگ مختلف شہروں میں ہو گئی، اور تب ہی اب تک دونوں کسی ایک شہر میں تعینات نہیں ہو سکے تھے۔ یمنا ان دونوں سے 6 برس چھوٹی تھی جب یہ لوگ منگلا میں تھے۔ ان دنوں وقاص اور علی رضا مل کر یمنا کو بے حد تنگ کرتے تھے، لیکن وہ اکیلی ہی بعض اوقات ان کی ساری اسکیم چوپٹ کر دیتی۔ کبھی کبھار یمنا ان دونوں کی شرارت کا ہدف بن جاتی، لیکن ایسے میں وہ تہیہ کر لیتی کہ ان سے بدلہ لے کر ہی رہنا ہے، اور پھر وہ دونوں کو ایسا تنگ کرتی کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ یہ ابھی تک ویسی ہے جنگلی ہے جیسی بچپن میں ہوتی تھی، علی رضا نے اسی انداز میں کہا جیسے وہ اسے بچپن میں تنگ کرنے کے لیے کہتا تھا۔ اگر میں اس وقت جنگلی تھی تو اب اس سے 2 قدم آگے ہوں، اس نے جل کر کہا۔ ویسے تم بھی بچپن میں انتہائی بدتمیز ہوتے تھے شاید، وہ سگریٹ سلگاتا ہوا بولا، لیکن ماہ و سال نے مجھ پر ذرا مختلف اثر ڈالا ہے۔ میں اب نہایت تمیزدار اور ڈیسنٹ شخص ہوں، اس نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ تمیزدار اور ڈیسنٹ؟ یمنا نے دل میں سوچا، اتنی تمیز تو ہے نہیں کہ سگریٹ ہم سے پوچھ کر پیتا، یہ ہے تمیز۔ ویسے آج کل کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ کچھ ڈھنگ کا کام کر رہی ہو یا ابھی تک کرکٹ اور فٹ بال کھیلتی ہو؟ وہ ایسے بن رہا ہے جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں پڑھ رہی ہوں۔ روز تو کالج سے واپسی پر منہ اٹھائے مس جی کرتا تھا۔ یمنا نے چڑھ کر سوچا، پھر اونچی آواز میں بولی، کرکٹ اور فٹ بال بھی ویسے ہی چل رہا ہے اور پڑھائی بھی۔ میں BA کر رہی ہوں لاہور کالج سے۔ تمہیں پتہ ہے لاہور کالج کس طرف ہے؟ ہاں پتہ تو ہے، لیکن اس کی طرف جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ لیکن یمنا نے یہی ظاہر کیا جیسے اس نے علی رضا کی باتوں کو 100% تسلیم کر لیا ہو۔ مضامین کیا ہیں تمہارے؟ میرے پاس سائیکالوجی اور انگریزی ادب ہے۔ بات چیت اب رسمی رخ اختیار کر رہی تھی۔ علی رضا اب تک یہ بات نہیں سمجھ سکا تھا کہ یمنا اسے پہچان چکی ہے یا نہیں۔ کالج کے متعلق پوچھنے سے یوں لگتا تھا کہ وہ اسے پہچان چکی ہے، لیکن نہیں۔ اچانک سامنے آ کر بھی اس کے تاثرات ویسے ہی تھے جیسے وہ پہلی مرتبہ ملی ہو، آنکھوں میں ویسی ہی اجنبیت جیسے پہلی ملاقات پر عموماً ہوتی ہے۔ بعد میں اس نے بچپن کے حوالے سے پہچانا۔ ویسے بھی ایک پھیری والا اسے کہاں یاد ہوگا اب، اس کی تو بچپن کی عادت تھی ہر ایک کو سدھارنے کی، اور سدھارتی بھی تھی لڑائی جھگڑا کر کے۔ پتہ نہیں تب سے اب تک نہ جانے کتنے لوگ اس کی اسے سدھار مہم کا شکار ہوئے تھے، اس نے بھلا کسے یاد رکھا ہوگا۔ خیر میں بھی اسے سرپرائز دوں گا، میں اب چلتی ہوں۔ یمنا اٹھتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر بیٹھو، پھر میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا، وقاص نے کہا۔ آپ کی کمپنی بہت بور ہے، ویسے بھی مجھے کہیں اور جانا ہے۔ خیر میرے فرینڈز بور تو بالکل نہیں ہیں، وقاص نے دوستوں کی سائیڈ لی۔ ویسے اگر تمہیں کہیں جانا ہے تو اس کے لیے تم کسی بہانے کے بغیر بھی جا سکتی ہو، مجھے بہانے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو جو تجزیہ کیا وہ کہہ دیا، وہ بے رخی سے بولی۔ جانے دو یار، علی رضا بولا۔ تھوڑی دیر مزید بیٹھی تو اللہ جانے کہاں کہاں سے سائیکالوجی کے نکتے نکال کر ہماری سوچ کا تجزیہ کرنے لگے گی۔ آخر 3 سال ہو گئے ہیں نفسیات پڑھتے ہوئے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری سوچ کا تجزیہ کرنے کی، اور نہ ہی تمہارا تجزیہ کرنے کے لیے مجھے نفسیات کی تھیوریاں کھنگالنے کی ضرورت پڑے گی۔ تمہارے متعلق بچپن میں جو رائے میں نے قائم کی تھی تم اب بھی بالکل ویسی ہی ہو۔ یہ خفا بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد وقاص نے کہا، پتہ نہیں مجھے کس طرح برداشت کرتی ہے جب میں اسے تنگ کرتا ہوں، گھر کے باہر تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتی ہے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا اس میں۔
وہی بچپن کی عادت ہے، علی رضا نے کہا۔ دیکھا کیسے بول رہا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی یمنا پھٹ پڑی۔ تم بھی کم تو نہیں رہی، ابھی تمہیں بھائی کی وجہ سے چپ رہی ہوں، بلکہ ان کا دوست ہے، ورنہ مجھے تو اتنا غصہ تھا اس کے اوپر کہ دل چاہ رہا تھا اس کا حشر نشر کر دوں۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ انکل حسن کا بیٹا ہے۔ انکل اتنے ڈیسنٹ ہے، میرا خیال تھا کہ اس میں کچھ اثر تو انکل کا آیا ہوگا، لیکن کہاں، ویسی عادتیں ہیں جیسی بچپن میں تھی، بلکہ اضافہ ہی ہو گیا ہے ان میں۔ کچھ اثر تو بورڈنگ ہاؤس نے بھی ڈالنا تھا نا اس پر۔ میرا خیال ہے تم نے اپنا 2 سیر خون ضرور جلا لیا ہے۔ ابھی تو روز ہی اس کی شکل دیکھ کر نہ جانے اور کتنا جلانا پڑے۔ مجھے یقین ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن گھر پہنچ جائے گا ہمارے۔ ویسے بھی بچپن میں امی اور ابو کا بہت لاڈلا تھا۔ ویسے شکل اس کی ایسی تو نہیں کہ انسان اسے دیکھ کر خون جلائے۔ ایسی ہی ہے، یمنا نے زور دے کر کہا، اور باتیں تو اس سے 2 ہاتھ آگے۔ خیر میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، سمجھ لوں گی۔ ویسے ایک بات ہے یمنا، کیا؟ تمہاری طرف وہ ذرا ٹیڑھا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا دکھائی دے رہا ہے۔ جب دال پکائی جاتی ہے تو سب نیلے کالے باہر پھینک دیتے ہیں، وہ بولی۔ امی بتا رہی تھی کہ انکل حسن پچھلے 6 مہینے سے لاہور میں ہی ہیں۔ سچی؟ انکل آنٹی اتنے اچھے ہیں، پتہ نہیں یہ کس پر گیا ہے۔ بس تو پھر لگتا ہے اس مرتبہ دال کالے سمیت ہی پکائی جائے گی۔ فضول باتیں مت کرو، اس نے تانیہ کو گھورا۔ میرا خیال ہے کوئی ملنے والا آیا ہوا ہے، باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے تانیہ نے کہا۔ پتہ نہیں کون ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ فی الحال تو کمرے میں چلو، میں ذرا جائزہ لوں کہ علی رضا کو کیسے تنگ کیا جا سکتا ہے۔ یمنا بیٹے، اتنے میں ڈرائنگ روم سے امی کی آواز آئی۔ اف، اب مہمانوں سے ملنا پڑے گا، ایک تو یہ بھی بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ انتہائی بیزاری کے عالم میں اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم چھپانے کے باوجود اس کی آواز میں بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ ہائے، یہ تو انکل حسن اور آنٹی ہیں۔ وہ یکدم کھل اٹھی۔ ہم نے کہا ہماری بیٹی تو ہمارے پاس آتی نہیں، خود ہی مل کر آنا ہوگا اس سے، آنٹی نے کہا۔ یو آر موسٹ ویلکم آنٹی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ ویسے ابو نے پتہ کرایا تھا، لیکن تب انکل چھٹی پر تھے، میرا خیال ہے لاہور سے باہر۔ ہاں، ہم کشمیر کی طرف گھومنے چلے گئے تھے، ابھی پرسوں رات ہی واپس آئے ہیں۔ کل کا دن آرام کیا۔ آج شام میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، جب تم کار پر کہیں باہر گئی تب مجھے پتہ چلا کہ سامنے والا مکان تم لوگوں کا ہے۔ میں نے اسی وقت حسن کو بتایا اور ملنے آ گئے۔ اچھا، تو آپ لوگ سامنے والے مکان میں ہیں؟ ہاں، پہلے ذرا دور تھا مکان، پھر تبدیل کیا ہے کچھ دن پہلے۔ علی یہی ہوتا ہے آج کل، اسی کے ذمہ یہ کام لگایا تھا، وہ ہم سے پہلے یہاں پوسٹ ہوا تھا۔ اب ہم آ گئے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ بی او کیوز یا میس میں کیا رہنا، جب اپنا گھر موجود ہے۔ بس وہ بھی کل صبح ہی یہاں شفٹ ہوا ہے، آنٹی نے بتایا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ لوگ اتنے قریب آ گئے، یمنا معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ ابھی میں کلب گئی تھی، وہاں علی سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن اس نے بتایا نہیں کہ آپ لوگ اتنے قریب آ گئے ہیں ہمارے۔ اس وقت تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کیوٹ سی لڑکی یمنا ہوگی۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے علی رضا نے سوچا، کتنا خوبصورت اور افسانوی اتفاق ہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں ممی ڈیڈی سے کتنا لڑا تھا کہ مجھے نہیں کرنی کسی یمنا سے شادی میں اپنی پسند سے کروں گا، اور پھر میں اپنی پسند کی لڑکی کا نام تک انہیں نہیں بتا سکا تھا کہ اس سے ملاقات کے لمحے اتنے مختصر تھے، لیکن یہ مختصر سے لمحے ہی میرے لیے سب کچھ تھے۔ میرا خیال تھا کہ جب وہ 30 روپے دینے آئے گی تو میں اس کا گھر دیکھ لوں گا، لیکن اگلے دن نہ وہ آئی اور نہ تانیہ، اور اس کے بعد کورس بھی ختم ہو گیا۔ پھر آج اچانک اسے دیکھ کر اور یہ جان کر کہ یہی وہ یمنا ہے جسے ممی اور ڈیڈی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے کتنی خوشی ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں، نہ اس نے نہ تانیہ نے، ورنہ حیرت کے کچھ تاثرات تو ان کے چہرے پر بھی ہوتے، یا پھر شناسائی کی کوئی رمق۔ نہیں، انہوں نے واقعی مجھے نہیں پہچانا۔ پھر ظاہر ہے اس نے تب سے اب تک اتنی شاپنگ کی ہوگی کہ وہ پھیری والا اس کا حلیہ اور اس کی شکل بھول ہی گئی ہوگی۔ اور دوسری طرف ممی اور ڈیڈی اپنی خوابگاہ میں یمنا کے متعلق کی گفتگو کر رہے تھے۔ اتنی پیاری بچی ہے یمنا، خدا جانے آج کل کے لڑکوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، نہ دیکھا نہ بات کی اور کہہ دیا وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، بالکل جنگلی بلی کی طرح ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا وہ جنگلی بلی کی طرح ہے؟ نہیں، یمنا بیٹی تو بہت اچھی ہے اور کسی بھی معزز اور شریف گھرانے کی بہو بننے کے لائق ہے، ڈیڈی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ایک مرتبہ علی سے مل لے تو اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ آپ کو اس کی ضد کا نہیں پتا، اس دن کہہ رہا تھا مجھ سے کہ اسے کوئی اور لڑکی پسند ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، ماں باپ کون ہے، خاندان کیسا ہے، لیکن اس نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا، بس اب باتیں گول کر گیا۔ میرا نہیں خیال کہ اسے کوئی اور لڑکی پسند ہوگی، ورنہ کچھ تو بتاتا، ایسے ہی ٹالنے کو کہہ دیا ہوگا۔ چلے مان لیا کہ ٹالنے کو کہہ دیا ہوگا اس نے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ یمنا کے لیے حامی بھرے تو میں بات چلاؤں، ایسے میں کرنل صاحب یا بھابھی سے بات کروں اور بیٹا ہمارا عین وقت پر انکار کر دے تو کیا ہوگا؟
ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ یمنا بیٹی پڑھ رہی ہے اور کون سی دونوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، آرام سے بات کر لیں گے۔ اتنی اچھی لڑکی ہے، میں انتظار نہیں کرنا چاہتی، کہیں ماں باپ کسی اور جگہ رشتہ طے نہ کر دیں۔ ایک تو تم ہر کام طوفانی رفتار سے کرنے کی عادی ہو، پہلے یہ تو پتہ کرو کہ کہیں کسی اور جگہ بیٹی کی بات تو نہیں چل رہی۔ وہ میں نے سب معلوم کر لیا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ان کاموں میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں آپ علی کے کان کھینچیں، یہ ساری ڈیل اسے آپ نے دے رکھی ہے۔ ہر کام ہمیشہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن بہو میں اپنی مرضی کی لاؤں گی۔ میں تو اب تھک گیا ہوں، صبح علی سے بات کریں گے۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے علی رضا نے محسوس کیا کہ ممی ڈیڈی اس سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ممی تو اس سلسلے میں بہت بے چین لگ رہی تھی۔ میں نے آپ کو رات کو کیا کہا تھا؟ ممی نے ڈیڈی کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ ہاں میں بات کرتا ہوں، ڈیڈی نے اپنے کپ سے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ علی بیٹے ہمیں ابھی آفس کے لیے نکلنے میں کتنی دیر ہے؟ بات کچھ گڑبڑ لگتی ہے، علی نے سوچا۔ خطرے کی گھنٹی اس کے کانوں میں بجنے لگی تھی۔ جی 15-20 منٹ ہیں۔ 15-20 منٹ پہ ہم بات کر سکتے ہیں، آپ تو سارا وقت تمہید میں ہی گزار دیں گے، مجھے بات کرنے دیں۔ پھر ممی علی کی طرف مڑی۔ لڑکے شادی کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ جی جب آپ کر دیں، آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ اتنی سعادت مندی اور فرمانبرداری وہ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ کل شام ہی اس پر انکشاف ہوا تھا کہ جس سے ممی ڈیڈی اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ وہی ہے جو پچھلے 2-2.5 ماہ سے اس کے خوابوں میں چم سے اتر آئی تھی۔ لیکن ممی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا علی؟ انہوں نے بےحد تشویش سے پوچھا۔ جی طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک دم گڑبڑا گیا، لیکن برخوردار تمہاری ممی اپنی پسند کی بہو لانے پر مصر ہیں۔ ہاں میں یمنا کو بہو بناؤں گی، یہ میرا آخری اور قطعی فیصلہ ہے، انہوں نے اٹل لہجے میں کہا۔ علی نے فوراً خود کو ممی دی گریٹ کا نعرہ مارنے سے روکا، ورنہ ممی کو یقیناً اس کی دماغی صحت پر شبہ ہو جاتا کہ کل تک تو یمنا کے نام تک اسے یہ اتنا الرجک تھا کہ میری جان کو آتا تھا، آج خوشی میں نعرہ لگا رہا ہے۔ بس یہی سوچ کر اس نے خود کو روکے رکھا۔ ہاں تو علی بیٹے آپ کو یہ فیصلہ منظور ہے؟ ڈیڈی نے پوچھا۔ اس جنگلی بلی سے اس نے پوچھا۔ دیکھو میری ہونے والی بہو کو جنگلی بلی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ممی بولی۔ اچھا ممی اب تو ٹائم ہو رہا ہے، انہی باتوں میں آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، میں تو بمشکل یونٹ پہنچ سکوں گا، میری بات کا جواب دے کر جاؤ، ممی نے پھر سخت لہجے میں کہا۔ آپ نے کوئی سوال تو کیا نہیں، جب فیصلہ کر لیا ہے تو پھر مجھ سے کیا پوچھنا؟ چلیں ڈیڈی لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ بیٹا ناراض ہو کر تو نہیں کہہ رہے؟ ممی نے پوچھا۔ ارے نہیں ممی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، ڈیڈی مالی کو پھولوں کے لیے ہدایات دے رہا تھا، میں تو آپ کی بات مان لوں لیکن ہو سکتا ہے اس کی پسند کچھ اور ہو، لگتا تو نہیں ہے، لیکن خیر تم بھی اس سے مل لو، میں بھی دیکھتی ہوں۔ بیٹا میری بڑی خواہش ہے اسے بہو بنانے کی، تو آپ کو روکا کس نے ہے؟ بس مجھے جو خدشہ تھا وہ میں نے بتا دیا۔ اف خدا خدا کر کے کام ختم ہو ہی گیا۔ ایک مصیبت ہے یہ بھی، صبح سے پڑھنا شروع کرو تو یہ وقت آ جاتا ہے، بندہ نہ ڈھنگ سے سو سکتا ہے نہ کھا پی سکتا ہے۔ ٹینس کھیلنے کا وقت بھی گزر گیا، اور اب باقی کا وقت کیسے گزرے گا؟ یمنا خود سے ہی بولے جا رہی تھی۔ امی ابو کو بھی آج ہی شاپنگ پر جانا تھا، تانیہ بھی گھر پر نہیں ہے، ورنہ اسی سے فون پر بات کر لیتی، کچھ وقت ہی گزر جاتا۔ ویڈیو فلم بھی کوئی نہیں ہے، اور ٹی وی پر تو صبح سے جو خبریں شروع ہوتی ہیں تو رات 12 بجے تک چلتی رہتی ہیں، اب باقی وقت کا گزارنا بھی مسئلہ ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کام ختم نہ ہوتا، کم از کم وقت گزارنا اتنا مسئلہ تو نہ ہوتا۔ اتنے میں باہر گھنٹی بجی۔ اس وقت کون آ گیا؟ رمضان دیکھنا باہر کون ہے، چلو مہمان ڈھنگ کے ہوئے تو کچھ وقت اچھا کٹ جائے گا۔ بی بی جی وہ سامنے والے کپتان صاحب آئے ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ اچھا سامنے والے کیپٹن صاحب، اس نے اچھا کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ وقت کا اس سے بہتر مصرف اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ کیپٹن صاحب کے اسکرو کس دیے جائیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ آداب، اس نے اپنے لہجے میں چھپی ہوئی شرارت کو حتمی المکان چھپاتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیں، میں آج صبح دیکھنا بھول گیا تھا، تمہیں پتہ ہے آج سورج کس سمت سے طلوع ہوا تھا؟ آج اچانک سورج کہاں سے یاد آ گیا؟ اس نے ہموار لہجے میں پوچھا۔ اس دن تو بالکل جنگلی بلی لگ رہی تھی سروسز کلب میں، لیکن آج کافی سعادت مندی کا ثبوت دے رہی ہو۔ ہاں ابھی تو مجھے اپنی سعادت مندی کے بہت سے ثبوت دینے ہیں، صرف تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ رمضان صاحب کے لیے چائے لانا، اس نے اونچی آواز میں کہا، پھر علی سے مخاطب ہوئی۔ آج یہاں آنے کا خیال کیسے آ گیا؟ انکل آنٹی سے ملاقات کرنی تھی، وہ تو گھر پر نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بیٹھنے میں کیا حرج ہے، ویسے بھی اب تم نے چائے منگوا لی ہے، خواہ مخواہ ضائع ہو جائے گی۔ جی درست کہا، چائے سنک میں پھینکنے سے تو بہتر ہے کہ تم پی لو۔ تھوڑی دیر تک دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اوہو میں سگریٹ تو گھر ہی چھوڑ آیا، باتیں کرتے کرتے علی کو یاد آیا۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی آتی ہوں 1 منٹ میں۔ تھوڑی دیر بعد یمنا نمودار ہوئی تو اس کے ہاتھ میں گولڈ لیف کا پیکٹ تھا۔ یہ لو، اس نے پیکٹ علی کی طرف بڑھایا۔ پیکٹ کا ایک کونا تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس پیکٹ کا جو وہ پھیری پر بیٹھا پی رہا تھا۔ کہاں گم ہو گئے؟ اس نے علی کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ ہاں کہیں نہیں، میں کچھ سوچ رہا تھا۔ اس نے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالا، دوسرا سگریٹ یمنا نے نکالا، پھر بینسن اینڈ ہیجر کا لائٹر علی کی طرف بڑھایا۔ جب علی نے سگریٹ سلگھا لیا تو یمنا نے بھی بڑے اطمینان سے سگریٹ سلگایا۔ مائی گاڈ، یہ اسموکنگ کرتی ہے، علی نے دل میں سوچا۔
اف تنگ کرنے کو سگریٹ نکال تو لیا ہے، لیکن سنا ہے کہ پہلی مرتبہ اسموکنگ کرنے سے بہت کھانسی آتی ہے۔ خیر اب تو جو ہوگا سو ہوگا، بس اللہ میاں اس دفعہ معاف کر دینا اور عزت بھی رکھنا، کھانسی نہ آئے۔ اس کے بعد پھر ایسا کیا تو جو مرضی چاہے سزا دے دینا، چاہے دوزخ میں پھینک دینا، بس ایک دفعہ پلیز۔ وہ دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ تم اسموکنگ کرتی ہو؟ آخر کار علی کی سوچ اس کے لبوں تک آ ہی گئی۔ ہاں، اس نے بہت سہولت سے کہا۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ بس دل چاہتا ہے تو کر لیتی ہوں۔ تم بھی تو کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ میں اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ میری بات مختلف ہے اور تمہاری مختلف۔ پتہ ہے طبی نقطہ نگاہ سے یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ میرے لیے ہوتا ہے، تمہارے لیے نہیں ہوتا۔ واہ جی، عجیب منطق ہے۔ وہ ساتھ ہی ساتھ دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ اسے اب تک کھانسی نہیں آئی۔ آنٹی انکل کو پتہ ہے؟ پتہ نہیں، میں نے آج تک نہ چھپایا ہے نہ ہی بتایا ہے۔ وہ کہ وہ اس سوال کے لیے تیار نہ تھی، پھر بھی اس نے بے نیازی سے کندھے اٹھا کر کہا، تم بالکل جنگلی ہو، پھینکو اسے۔ واہ واہ، میں کیوں پھینکوں؟ اتنے مہنگے لیے تھے سگریٹ، پتہ ہے 17.5 روپے کا پیکٹ ہے، اور میں نے دیے تھے پورے 18 روپے، 50 پیسے بھی واپس نہیں کیے کہ روزگاری نہیں ہے۔ کس نے واپس نہیں کیے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ تھا ایک پینڈو سا دکاندار۔ دکاندار کیا تھا؟ بس ایک پھیری تھی اس کی، شاید دیکھا ہو تم نے اسے، وہ کالا سا، دھنگنا سا، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے۔ علی نے ایک گہری سانس لے کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ کیا یہ مجھے بالواسطہ طور پر یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ ایک تو اس کی شکل سے بالکل پتہ نہیں چلتا کہ سچ کہہ رہی ہے یا ایکٹنگ کر رہی ہے، ایسی معصومیت سے بات کرتی ہے کہ یہ تم کدھر گم ہو جاتے ہو؟ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس پھیری والے کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ کہاں؟ یہ یاد نہیں آتا، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ میرا خیال ہے شادمان میں، لاہور کالج کے آس پاس کہیں دیکھا ہے۔ اچھا، شاید وہاں بھی جاتا ہو یہ، میں نے تو اسے راحت بیکری کے پاس دیکھا تھا، یہیں کینٹ میں، وہ انتہائی معصومیت سے بولی۔ یہ تیر بھی نشانے پر نہیں لگا، شاید مجھے وہم ہوا ہے کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ بہرحال اب آئندہ تم اسموکنگ نہیں کرو گی، اس نے لہجے میں سختی پیدا کی۔ واہ، ایسے روب سے کہہ دیا کہ اسموکنگ نہیں کرو گی؟ میں نے کبھی کچھ کرنے سے تمہیں روکا ہے؟ جو چاہے جو مرضی کرو، لیکن میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کروں، میں تو ضرور کروں گی۔ تم واقعی جنگلی بلی ہو، میں نے کہہ دیا ہے تم آئندہ یہ حرکت نہیں کرو گی، اور اگر میں نے کی تو تم کیا کر لو گے؟ میں آنٹی انکل کو بھی بتا دوں گا اور وقاص کو بھی۔ خود کچھ نہ کر سکے تو چل پڑے شکایتیں لگانے، لیکن میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اسی صورت میں تمہارا کہاں مانوں گی اگر تم بھی اسموکنگ چھوڑ دو۔ اچھا یہ لو، اس نے سگریٹ ایشٹرے میں مسل دی۔ ٹھیک ہے، پھر میں مان لیتی ہوں۔ اس نے بھی سگریٹ بجھا دیا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے عزت رکھ لی۔ اس نے سوچا کتنا مشکل ہو رہا تھا مزید اسموکنگ کرنا، پتہ نہیں انہیں کیا مزہ ملتا ہے کالا کالا دھواں اپنے اندر ڈالنے میں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، آنٹی انکل آئیں تو بتا دینا کہ میں آیا تھا۔ پرسوں مجھے سیالکوٹ جانا ہے، اگر وقاص کو کچھ بھجوانا ہو تو مجھے بتا دینا۔ سیالکوٹ جانا ہے تمہیں؟ مجھے کچھ چیزیں بھجوانی ہیں بھائی کو۔ ایسا کرو کل آ جانا ہماری طرف، ممی ڈیڈی سے بھی مل لینا اور چیزیں بھی دے دینا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ اگلے دن یمنا بڑا سا پیکٹ اٹھائے ہوئے علی رضا کے گھر میں داخل ہوئی۔ بیٹ مین نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اطلاع دینے اندر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ ابھی جائزہ لے رہی تھی کہ آنٹی کمرے میں داخل ہوئی۔ آداب، اس نے بہت ادب سے کہا۔ جیتی رہو، بیٹھو۔ میں زیادہ دیر بیٹھوں گی نہیں، دراصل مجھے یہ علی کو دینا تھا، وہ کل سیالکوٹ جانے کو کہہ رہا تھا، یہ چیزیں مجھے وقاص بھائی کو بھجوانی تھیں۔ ارے ایسی کیا ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر آئی ہو، 2 منٹ تو بیٹھو، بریگیڈیئر صاحب سے تو مل لو، وہ بولیں۔ پھر انہوں نے اونچی آواز لگائی، علی بیٹے دیکھو تمہارے ڈیڈی کیا کہہ رہے ہیں، ان سے کہو یمنا بیٹی آئی ہے۔ اپنے کمرے میں وار اینڈ پیس پڑھتے ہوئے علی نے یہ آواز سنی تو ٹیکسٹائل کو چھوڑ کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیڈی، ممی کہہ رہی ہیں کہ یمنا آئی ہے، اس نے ڈیڈی کی اسٹڈی میں آ کر بتایا۔ بیٹے آپ لوگ بیٹھیں اس کے پاس، میں یہ چند فائلیں نمٹا کر آتا ہوں۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچ کر علی کو خیال آیا کہ سگریٹ کا پیکٹ اس کی جیب سے جھانک رہا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹا اور پیکٹ اپنے کمرے میں چھوڑ کر واپس آیا۔ مجھے یہ پیکٹ بھائی کو بھجوانا تھا۔ تھوڑی دیر کی رسمی بات چیت کے بعد یمنا نے کہا، اتنے بڑے پیکٹ میں بند کیا ہے؟ کچھ کپڑے ہیں بھائی کے، ایک سوٹ ڈرائی کلینر کو دیا ہوا تھا وہ ہے، کچھ نئے کپڑے ہیں جو وہ جاتے جاتے حسب معمول بھول گئے تھے، 4 کتابیں ہیں اور اسی قسم کی کچھ اور چیزیں ہیں، اس نے بتایا۔ ویسے تم واپس کب آؤ گے وہاں سے؟ شاید 1.5 ہفتے بعد۔ کوئی کورس ہے کیا؟ نہیں کورس تو نہیں ہے، البتہ انٹیلیجنس۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تم انٹیلیجنس میں ہو؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے اسے علی کے انٹیلیجنس میں ہونے کی خبر ہی نہ ہو۔ ہاں، علی نے مختصراً کہا۔ تم لوگوں کے تو بہت مزے ہیں، نہ یونیفارم پہننا، نہ ہیئر کٹ آرمی اسٹائل کا، اور وہ تھوڑا سا رکی۔ کورس تو بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں، دور سے ہر چیز مزے کی لگتی ہے، کرنے والے کو پتہ لگتا ہے۔ خیر تمہیں کیا پتہ چلتا ہوگا، تم تو بچپن سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے تھے، یہ اور بات ہے کہ بنا سکتے نہیں تھے۔ ایسا کون سا کورس ہے جس میں بقول تمہارے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے؟ وہی پھیریاں لگانے والا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کسی جاہل اور گوار پھیری والے سے سامان خرید رہے ہیں، حالانکہ اصل میں جاہل اور گوار دکھائی دینے والا کوئی آرمی آفیسر ہوتا ہے
اور انتہائی کامیابی سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے۔ تم کبھی ایسے بیوقوف بنی ہو؟ میں اس نے میں کو سوالیہ انداز میں کچھ زیادہ ہی طویل کر دیا۔ میں نفسیات کی طالبہ ہوں، اس طرح بیوقوف بننے والی نہیں ہوں۔ ویسے بھی میں پھیریوں سے چیزیں نہیں خریدتی، بس ایک مرتبہ ایک خالے سے ٹھگنے سے پھیری والے سے کچھ چیزیں خریدی تھی۔ کیا خریدا تھا؟ ایک پیکٹ لیا تھا سگریٹ کا، میرے 50 پیسے بھی اس نے واپس نہیں کیے تھے۔ اس کے علاوہ تو جب بھی مجھے شاپنگ کرنی ہو میں فورٹریس اسٹیڈیم چلی جاتی ہوں۔ کیا پتہ وہ پھیری والا بھی؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ارے نہیں، وہ تو شکل سے اتنا احمق لگتا تھا، وہ ہنستا بھی تھا اتنے پینڈو طریقے سے، وہ تو کبھی آفیسر ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے بھی وہ اتنے چھوٹے قد کا تھا کہ اس کے آرمی میں جانے کا سوال ہی نہیں۔ یمنا نے یہ کہتے ہوئے اپنی مسکراہٹ بہت مشکل سے قابو کی۔ اسے پھیری والے کے روپ میں علی یاد آیا۔ اتنی شاندار پرسنالٹی رکھنے والے علی کو وہ انتہائی بے رحمی اور بے دردی سے کالا ٹھگنا، احمق اور پینڈو کہہ رہی تھی۔ اتنے میں بریگیڈیئر صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں اور علی میں بہت مماثلت تھی، دونوں کی پرسنالٹی زبردست تھی۔ بریگیڈیئر حسن تو بہت گریسفل تھے۔ ان کی خوبی تھی کہ ہر عمر کے شخص کو بہت اچھی کمپنی دیتے تھے، خواہ کوئی ان سے کم عمر ہو، ان کے برابر ہو یا بہت بوڑھا، ان کی کمپنی سے بور نہیں ہو سکتا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے یمنا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں انکل۔ ابو امی کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ انکل کے آنے کے بعد یمنا علی کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر علی کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس دوران یمنا اور انکل کے درمیان حالات حاضرہ، شاعری اور آرٹ پر خوب بحث ہوئی۔ اسی اثنا میں علی پھر کمرے میں آ گیا۔ انکل، دہلی گولڈ میز کانفرنس کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ اس نے کنکھیوں سے علی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک دم انکل سے پوچھا۔ علی ایک لمحے کو ٹھٹک کر وہیں رک گیا، پھر آرام سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ پہلی گولڈ میز کانفرنس کا حال تو میں نے بھی تاریخ کی کتابوں میں ہی پڑھا ہے، البتہ جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی اس وقت میں 3 سال کا تھا۔ اچھا، یمنا نے سوچتے ہوئے کہا، یعنی 1934 میں تمہیں اچانک ڈیڈی کی تاریخ پیدائش سے کیا دلچسپی ہو گئی؟ علی نے پوچھا۔ اسے یمنا سے اپنی پہلی گفتگو اچھی طرح یاد تھی، جس میں اس نے بتایا تھا کہ اس کے چھوٹے سے والد پہلی گولڈ میز کانفرنس سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ نہیں، اب یہ ایسا اچانک بھی نہیں ہے، وہ قدرے بے پرواہی سے بولی۔ میں ابو سے تقسیم کے وقت حالات سنتی ہوں۔ ابو ان دنوں پونچھ کے ایک اسکول میں پڑھ رہے تھے، میں نے سوچا شاید انکل کے پاس بھی کوئی کہانی ہو۔ یمنا اچانک علی کو احساس دلاتی تھی کہ وہ اسے پہچان چکی ہے، لیکن پھر بات کا زاویہ بالکل ہی تبدیل کر کے اسے احساس دلاتی تھی کہ یہ محض اتفاق تھا، وہ اسے بالکل نہیں پہچان سکی۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اب چلتی ہوں۔ ایسا کون سا دور جانا ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جاتی، ممی بولی۔ آنٹی کچھ پڑھنا بھی تھا اسی لیے جلدی ہے، پھر کبھی آ جاؤں گی۔ کتنی نفاست سے پیکٹ کور کیا ہوا تھا۔ علی نے میز پر دھرے پیکٹ کو دیکھتے ہوئے سوچا، کل مجھے چلے جانا ہے اور اتنے دن یمنا سے دور رہنا ہے۔ یہاں کم از کم دن میں 2-3 مرتبہ دکھائی تو دے جاتی ہے، کبھی کالج جاتے ہوئے، کبھی مالی کو ہدایت دیتے ہوئے اور کبھی انکل کے ساتھ ٹینس کھیلتے ہوئے۔ اب تک میری زندگی میں وصال اور فراق کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن یمنا کے آ جانے کے بعد خیر فوجیوں کی زندگی تو ایسی ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو فرض ہمیں ادا کرنا ہے وہ محبت سے زیادہ اہم اور دلکش ہے۔ میں جلدی خود کو اس کا عادی بنا لوں گا۔ اور یہ ٹھیک ہی تھا۔ فوجیوں کے 2 دن گھر گزرتے ہیں تو 2 مہینے کورس کرتے ہوئے یا ایکسرسائز ایریا میں جنگی مشقیں کرتے ہوئے، اور بعض اوقات تو ادائیگی فرض کا مقام اپنے گھر والوں سے ہزاروں میل دور ہوتا ہے، جہاں محبتوں کی نامہ بر صرف باد صبا ہوتی ہے۔ علی نے بھی اس زندگی کا انتخاب خوب سوچ سمجھ کر اپنی خواہش کے مطابق کیا تھا۔ اسے اپنے پیشے سے عشق تھا، وہ ابھی یہی زندگی چاہتا تھا، بس یمنا سے دوری اس کے لیے تکلیف دہ تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ جلدی خود کو اس کا عادی بنا لے گا۔ آج تو بالکل جنگلی بلی نہیں لگ رہی تھی وہ۔ حسین تو خیر وہ ہمیشہ سے ہی تھی، لیکن آج باتیں بھی ڈھنگ سے کر رہی تھی، کم از کم کسی کو مرنے مارنے پر تلی ہوئی نہیں تھی۔ میرون رنگ اس پر کتنا سوٹ کر رہا تھا۔ ویسے اب تک میں سمجھ نہیں سکا کہ اس نے مجھے پہچانا ہے یا نہیں، وہ سب کچھ اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، لیکن پہلے سگریٹ کا وہ پیکٹ، پھر پیری والے کا ذکر، پھر گولڈ میز کانفرنس کا تذکرہ، یہ سب اتفاق تو ہونے سے رہا، اور اسے وہ ٹھگنا سا کالا سا احمق اور پینڈو پھیری والا تو یاد ہے جو اسے راحت بیکری کی طرف ملا تھا، تو پھر اسے میں کیوں یاد نہیں؟ اور پھر اچانک اسے ڈیڈی کی تاریخ پیدائش یاد آ گئی، وہ بھی گولڈ میز کانفرنس کے حوالے سے۔ خیر اس کی تو اس نے وجہ بھی بیان کر دی تھی، اور بول وہ ایسے رہی تھی جیسے اس کے کہنے کا مطلب واقعی وہی ہو جو وہ کہہ رہی تھی۔ اگر یہ ایکٹنگ تھی تو اس پر اسے آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے، اور اگر واقعی اسے یاد نہیں تو اسے یاد کیوں نہیں؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، اس کی سوچوں کے تانے بانے بکھر گئے۔ دروازے پر ممی تھی۔ آئیں بیٹھے ممی، آپ کیوں آئیں؟ مجھے بتا دیتی، میں آ جاتا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے خود ہی آ گئی۔ ممی کے انداز سے لگتا تھا کہ یمنا کے متعلق بات کرنا چاہتی تھیں۔
جی، وہ انتہائی سعادت مندی سے بولا۔ یمنا سے تم مل چکے ہو، کتنی پیاری بچی ہے، خوبصورت بھی ہے اور خوبصیرت بھی۔ ایسی بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میں نے جب اسے منگلا میں دیکھا تھا تو اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں اسے ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ اس وقت میں نے اپنی خواہش کا اظہار اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ یہ باتیں قبل از وقت تھیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے، خاندان میں بھی دیکھا بالا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور معمول کے مطابق جذباتی تقریر کرنے لگی۔ اس زندگی کا کیا بھروسہ، بس یہ خواہش ہے کہ تمہارے چہرے کے پھول کھلتے دیکھوں، اپنے پوتے پوتیوں کو کھلاؤں، باقی سب تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، بس یہی خواہش رہ گئی ہے۔ ممی، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھو بیٹا، میں زبردستی نہیں چاہتی، اسی لیے میں نے تمہیں یمنا سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ اگر تمہیں وہ پسند آ گئی ہے تب تو ٹھیک ہے، ممی نے کہا۔ اصل میں تم نے پہلے کسی اور لڑکی کا تذکرہ کیا تھا جو کورس کے دوران تم نے دیکھی تھی، اگر چاہو تو میں اس سے بھی مل لوں۔ ارے نہیں ممی، اس کی ضرورت نہیں، اس نے جلدی سے ان کی بات کاٹی۔ ہے تو جنگلی بلی لیکن چل جائے گی۔ تمہارے انداز سے لگتا ہے کہ تم صرف مجھے خوش کرنے کے لیے اپنی محبت قربان کر رہے ہو۔ شادی ساری زندگی کا معاملہ ہے، میں نے سوچا ہے کہ مجھے اس سلسلے میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں تم چاہو میں وہیں تمہاری شادی کر دوں گی۔ اگر یمنا تمہیں جنگلی بلی لگتی ہے تو رہنے دو، وہاں نہیں کرتے، جو تمہیں پسند ہے وہاں شادی کر دیتے ہیں۔ ارے ممی، وہ بوکھلا گیا۔ اب تو وہ بالکل جنگلی بلی نہیں ہے، اب تو بہت اچھی ہو گئی ہے، آج بہت اچھی لگ رہی تھی، ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہے، خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، سلیقہ شعر ہے، گرداری کر لیتی ہے۔ اپنی بوکھلاہٹ میں اس نے یمنا کو وہ سب تعریفیں تیزی سے کر ڈالی جو ممی وقتاً فوقتاً اس کے سامنے کرتی رہتی تھیں۔ خیر گرداری تو اسے بالکل نہیں آتی، ممی نے علی کے بیان پر تبصرہ کیا۔ برتن اور کپڑے اس لیے نہیں دھوتی کہ ناخن نہ ٹوٹ جائیں، کھانا بھی پکانا نہیں آتا۔ میں نے پوچھا کچن کا کیا کام آتا ہے تو بولی کہ آنٹی بس پانی ابال لیتی ہوں، وہ بھی انڈے کے بغیر، یعنی خیر سے انڈا ابالنا بھی نہیں آتا۔ تو ممی، ہم نے کون سا اس سے برتن اور کپڑے دھلوانے ہیں یا انڈے ابلوانے ہیں؟ ان سب کاموں کے لیے تو کوک اور دھوبی وغیرہ ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ ویسے بھی اس کے ہاتھ اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ کام کر کے خراب ہو جائیں گے۔ ہاں یہ تو ہے، ممی نے صوفے پر پہلو بدلا۔ ویسے وہ اتنی سلیقہ شعر بھی نہیں، ابھی چند دن پہلے میں اس کی طرف گئی تو اسٹڈی میں پڑھنے کے بجائے ڈرائنگ روم میں کتابیں بکھیرے پڑھ رہی تھی۔ اب اچانک کوئی مہمان آ جائے تو اچھا معلوم ہوگا کیا؟ ممی، میں اسے کہہ دوں گا کہ آئندہ وہ صرف اسٹڈی میں پڑھے، میری بات مان جائے گی وہ۔ اس نے فوراً ہی مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ ویسے کہتے تم ٹھیک ہو کہ بالکل جنگلی بلی ہے وہ، کل ڈانٹ رہی تھی مالک کو، سب پودوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے اس نے، اور گھاس دیکھ کر لگتا ہے جیسے افریقہ کے جنگلوں میں گھس گئے ہوں۔ وہ بیچارہ کہتا رہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، لیکن وہ ایک نہیں مانی اور خود ہی مشین چلانے لگی۔ آخر نوکر بھی انسان ہوتے ہیں، ایسے تھوڑا ہی ڈانٹنا چاہتا ہے، میرا خیال میں تو وہ ایسی خوبصورت بھی نہیں۔ ارے نہیں ممی، ایسا تو نہیں ہے، دیکھے مالی نے کام چوری دکھائی تو اس نے خود اپنے ہاتھ سے تمام لان ٹھیک کر ڈالا، یہ تو اچھی بات ہے نا۔ اس نے جلدی سے یمنا کی صفائی پیش کی۔ خیر اسے تو چھوڑو، میرا خیال ہے کہ دلہن بنی وہ کوئی ایسی خوبصورت نہیں لگے گی۔ وہ کیوں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے اس کی ناک ٹیڑھی ہے اور آنکھیں تو اس کی ایسی ہیں جیسے کبھی بھی نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ اس کی آنکھیں، علی نے تصور میں یمنا کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کی خوابیدہ آنکھوں کو دیکھ کر تو فیض کا مصرع پڑھنے کو دل چاہتا ہے، اگر میں شاعر ہوتا تو۔ وہ بات کرتے کرتے ایک دم رک گیا اور پھر جلدی سے بولا، ممی آپ نے اسے اینک کے بغیر دیکھا ہوگا اس لیے اس کی ناک آپ کو ٹیڑھی لگی ہوگی، وہ تو بہت خوبصورت ہے اور خاص طور پر اس کی یاقوت والی لونگ تو اسے بہت سوٹ کرتی ہے۔ آپ نے شاید کبھی غور سے نہیں دیکھا، تم نے اسے غور سے دیکھا؟ ممی نے اسے گھورا۔ نہیں اتنے غور سے تو نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ تم نے کورس کے دوران پھیری کہاں لگائی تھی؟ جی شادمان میں، لاہور کالج کی طرف۔ جی ہاں، اس کے سامنے اندر کی طرف جو اسٹریٹ جاتی ہے نا وہاں۔ اور یمنا کی خالہ کہاں رہتی ہیں؟ جی وہ بھی وہیں رہتی ہے۔ علی نے ایسے کہا جیسے کسی بہت بڑے جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ ممی ایک دم مسکرا دیں۔ خیر میں یمنا کی امی سے بات کروں گی، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ کیا کہتا ہے وہ؟ ڈیڈی نے ممی سے پوچھا۔ کہنا کیا ہے، ظاہر ہے مان گیا ہے، وہ شروع سے یمنا کو ہی پسند کرتا تھا، پھر اسے اعتراض کیا ہونا تھا؟ یمنا ہی تھی، میں سمجھا نہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس معاملے میں علی آخر اتنی سعادت مندی کیوں دکھا رہا ہے؟ اگر اس کے مزاج کے خلاف اس کی شادی کی بات چلتی تو اس نے اپنی اور میری جان ایک کر دینی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ جب اس نے پھیری لگائی ہوئی تھی اس وقت اسے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی اور علی نے کہہ دیا تھا شادی ہوگی تو صرف اس سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں، اور آپ کو تو اس کی ضد کا پتہ ہی ہے۔ بعد میں یمنا کے ذکر پر وہ ایک دم سے مان گیا۔ میں سمجھ گئی کہ اتفاق سے علی کو بھی یمنا ہی پسند آئی ہے۔ جن دنوں علی کا کورس تھا ان دنوں یمنا شادمان میں اپنی خالہ کے گھر رہ رہی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، ڈیڈی بولے۔ لیکن وہ تو ابھی بھی اسے جنگلی بلی کہتا ہے، صرف بن رہا ہے، اب نہیں کہے گا ایسے۔ پھر ممی نے اپنے اور علی کے درمیان ہونے والی گفتگو ہنستے ہوئے ڈیڈی کو سنا دی۔ ڈیڈی بھی یہ سب سن کر بہت ہنسے۔ پھر طے یہ ہوا کہ پہلے ممی یمنا کی امی سے سرسری تذکرہ کریں گی، اگر ان کا جواب حوصلہ افزا ہوا تو پھر باقاعدہ بات چلائی جائے گی۔ اس دن یمنا کلب سے ٹینس کھیل کر گھر لوٹی تو ڈرائنگ روم میں اپنا نام سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ تو ابھی 1 سال رہتا ہے یمنا کے BA کرنے میں۔ یہ آواز آنٹی حسن کی تھی۔ جی لیکن وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا، جیسے پر لگ گئے ہوں۔
ابھی لگتا ہے کل کی بات ہے جب یہ ہر طرف سے بے خبر کرکٹ اور فٹ بال کھیلتی رہتی تھی، اور آج میں دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، اللہ زندگی دے اسے۔ مجھے تو اس وقت بھی یمنا بہت پسند تھی اور آج بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ آنٹی حسن آہستہ آہستہ مطلب کی بات پر آ رہی تھی، اور سچ پوچھیں تو بیٹیاں ہی گھر کی اصل رونق ہوتی ہیں۔ میری بہت خواہش تھی بیٹی کی، بس پتہ نہیں کیا مصلحت تھی کہ اتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا۔ اب تو بس یہی حسرت ہے کہ بہو لے آؤں، وہ بھی تو اپنی بیٹی کی طرح ہی ہوتی ہے۔ تو اب دیر کیا ہے، ماشاءاللہ علی برسر روزگار ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ علی کے لیے پڑھی لکھی اور خوبصورت دلہن لاؤں، اس کا بیک گراؤنڈ بھی آرمی کا ہو۔ ادھر ارد گرد کے اسٹریٹس میں کافی بچیاں ہیں، دیکھیں کوئی نہ کوئی آپ کو پسند آ ہی جائے گی۔ دیکھی ہیں کافی بچیاں میں نے، بہت اچھی ہیں وہ بھی، لیکن میری نگاہ میں بہت پہلے سے ایک لڑکی ہے، تو پھر دیر کاہے کی ہے۔ امی نے کہا آپ کے لیے اور چائے ڈالوں؟ نہیں بھابھی اس کی ضرورت نہیں، انہوں نے کب پرے کیا۔ بھابھی آپ نے یمنا کی بات کہیں طے تو نہیں کی؟ یمنا جو باہر کھڑی بڑے مزے سے ان کی باتیں سن رہی تھی اور نئی صورتحال کے مطابق علی کو تنگ کرنے کے منصوبے ترتیب دے رہی تھی، اچھل ہی پڑی۔ نہیں رشتے تو کافی آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی کچھ نہیں طے کیا۔ امی بولی ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی کسی دیکھے بالے گھر میں دے جو اس کی قدر بھی کر سکے، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے۔ یمنا کے ابو کا خیال ہے کہ کسی آرمی فیملی میں ہی بیٹی دیں، بس لڑکا شریف ہو، ساس سسر محبت دیں، اور کیا چاہیے۔ مجھے یمنا کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے جیسے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی ہوں، آپ اپنی ہی بیٹی سمجھیں اسے۔ یمنا یہ سب سنتے ہی وہاں سے کھسک گئی اور کمرے میں صوفے پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ واقعی اس نے یہی باتیں سنی ہیں یا اس کے کان بج رہے ہیں۔ ایسے میں اس سے تانیہ کا خیال آیا، وہی تھی جس سے کچھ کہہ سن کے یمنا جی ہلکا کر سکتی تھی۔ اس نے تانیہ کو فون کیا، فوراً یہاں پہنچو۔ اس نے چھوٹتے ہی تانیہ سے کہا کیا بات ہے، اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں ہوں؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ مت پوچھو کہ کیا بات ہے، میرے خلاف چھپ کر اتنی بڑی سازش ہو رہی تھی، بس تم فوراً پہنچو۔ سنو یمنا، نعمان سے میری لڑائی ہو گئی ہے، اس لیے میں اسے لے جانے کا نہیں کہہ سکتی، بس مجھے کچھ نہیں پتا، تمہیں آنا ہوگا۔ ایسا کرو میں تمہارے لیے کار بھیج دیتی ہوں، تم آ جاؤ۔ کار بھیجنے سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ تم خود یہاں آ جاؤ، یہی بات کر لیں گے۔ اف، تمہیں تو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، یمنا پریشانی سے بولی۔ خود سوچو، میرے خلاف ہونے والی سازش کے تانے بانے ادھر بنے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس وقت تو امی اور ابو کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ اچھا گھبراؤ نہیں، تم کار بھجواؤ، میں آ رہی ہوں۔ کچھ کپڑے بھی ساتھ لے آؤ، یونیفارم بھی، تمہیں سازش کے بے نقاب ہونے تک کہیں رہنا ہوگا، لگتا ہے بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے تمہیں۔ میں فوراً پہنچ رہی ہوں، کار بھجواؤ۔ یمنا فون کریڈل پر پٹک کر ابو کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ابو ڈرائیور کو بلوائیں۔ خیریت ہے نا؟ ابو اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر گھبرا گئے۔ جی خیریت ہے، تانیہ کو یہاں آنا ہے، اس کے لیے گاڑی بھجوانی تھی۔ اس نے اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کی۔ آج اس وقت تو ڈرائیور ملنا بہت مشکل ہے، آپ خود چلی جائیں نا تانیہ کی طرف۔ اوف، ایک تو میری بات کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ابو جان، مجھے وہاں نہیں جانا، تانیہ کو یہاں آنا ہے اور نعمان سے اس کی لڑائی ہو گئی ہے، بس مجھے نہیں پتا، آپ کہیں سے ڈرائیور ارینج کریں۔ وہ ضدی لہجے میں بولی۔ ارے میری بیٹی تو ناراض ہونے لگی، میں بریگیڈیئر حسن سے پتہ کرتا ہوں، ان کا ڈرائیور ہو تو اسے بھجوا دیتے ہیں۔ اب تو خوش ہونا؟ جی بہت خوش ہوں، وہ بولی۔ ظاہر ہے وہ خوش کیوں نہ ہوتی، اپنی دانش میں یہ بھی اس کی کامیابی تھی کہ وہ اپنے خلاف سازش کرنے والوں کے خرچ پر ہی اپنے ساتھی کو بلوا رہی تھی۔ بریگیڈیئر حسن نے فوراً اپنا ڈرائیور بھیجا تھا اور اب یمنا لان میں کھڑی بہت بے چینی سے تانیہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی کار گیٹ میں داخل ہوئی، یمنا لپک کر آگے بڑھی۔ چلو تانیہ میرے کمرے میں، معاملہ سنگین نوعیت کا معلوم ہوتا ہے، نہ سلام نہ دعا، خیر چلو اندر۔ وہ اندر کی جانب بڑھی۔ خالہ اور خالو کہاں ہیں؟ ابو جان یہیں کہیں ہوں گے، اور امی جان تو آنٹی حسن کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کا ایسا جال بن رہی ہیں کہ سمجھو ایک مرتبہ میں پھنس گئی تو پھر ساری زندگی اسی میں پھنسی رہوں گی۔ خالہ جان سازش کر رہی ہیں تمہارے خلاف، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، بس کر لو اب یقین۔ وہ دم سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اصل میں میری امی جان تو ٹھہری صدا کی معصوم، ذرا آنٹی نے چکنی چپڑی باتیں کی اور امی اطمینان سے اتر گئی شیشے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل سازش آنٹی کر رہی ہیں۔ اب کیا ہوگا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تانیہ پر گھبراہٹ سوار تھی۔ اوہو، تم نے ابھی تک یہ تو بتایا نہیں کہ سازش کیا ہے؟ آنٹی علی کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ کیا؟ تانیہ چیخی۔ جی ہاں، اور ذرا دیکھو، رشتہ ایسے ڈھونڈ رہی ہیں جیسے ساری ذمہ داری ان کی ہو۔ مجھے تو پکا یقین ہے کہ ان سے پہلے خود علی اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ کر بات پکی بھی کروا چکا ہوگا۔ اوف، ایسا بھی کر سکتا ہے وہ؟ نہیں، شکل سے تو بالکل ایسا نہیں لگتا، بس شکل پر ہی تو امی بھی مار کھا گئی۔ آنٹی سے کہنے لگی کہ ماشاءاللہ علی اتنا اچھا ہے، برسر روزگار ہے، پھر دیر کس بات کی؟ وہ بولی۔ لیکن مجھے پتا ہے نا کہ وہ کس قسم کا ہے، میں اپنے ان 18 روپے کا زخم تو کبھی بھول ہی نہیں سکتی۔ کدھر پہنچ گئی ہو تم؟ مجھے سازش بتاؤ جو تمہارے خلاف ہو رہی تھی۔ اب بھی نہیں سمجھی تم؟ بھلا مجھے کیا غم ہونا تھا اس بات کا کہ آنٹی علی کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں؟ میری بلا سے کسی کی بھی قسمت پھوڑ دیں اس کے ساتھ۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آنٹی علی کی شادی میرے ساتھ کرنا چاہتی ہیں۔
کیا؟ تانیہ صرف اسی قدر کہہ سکی۔ جی تو اور کیا، کسی اور کے ساتھ کر دیتی تو میں بیچاری لڑکی کی قسمت پر فاتح پڑھ کے اپنے میں مگن ہو جاتی۔ اب تو میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ تم سے بڑا پاگل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اب تک تانیہ شوق سے سنبھل چکی تھی۔ کیا خرابی ہے علی میں کہ تم اسے شادی نہیں کر سکتی؟ اتنا تو اچھا اور ہینڈسم ہے۔ بروچ تم بھی؟ یمنا نے بے یقینی سے تانیہ کی طرف دیکھا۔ یعنی تم بھی ان کی حمایت کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں اپنی مدد کے لیے بلایا تھا اور تم… خیر ویسے مجھے کسی مدد کی ضرورت تو نہیں، ان سب کے لیے تو میں اکیلی ہی کافی ہوں، لیکن مجھے تم سے کم از کم اس کی توقع نہیں تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ علی میں خرابی کیا ہے؟ اگر تمہیں ایک بھی وجہ بتا دو تو میں تمہارے ساتھ ہر قسم کا تعاون کروں گی۔ خرابی؟ کوئی ایک خرابی ہے اس میں؟ اس نے مجھے پھیری والا بن کر دھوکہ دیا، مجھے اتنی مہنگی چوڑیاں دی اور پھر وعدے کے باوجود اپنے میلے کپڑے نہیں دھوئے بلکہ ان پیسوں کے سگریٹ اڑائے۔ بعد میں مجھے 30 روپے کا مقروض کرنے کا منصوبہ بنایا۔ شکر ہے میں نے اب تک وہ چوڑیاں پہنی نہیں ہیں۔ اس کی فرد جرم اتنی طویل ہے کہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں کوئی اچھائی بھی ہے؟ اچھائی؟ سوچنا پڑے گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولی، ایک بھی نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی ذاتی خصوصیات میں سے ایک بھی نہیں باقی رہ گیا کہ وہ بالکل ملز اینڈ بون کے ہیروز کی طرح ہے، لمبا قد اور بے حد ہینڈسم۔ تو ظاہر ہے یہ اس کی اپنی خصوصیات نہیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، اسے کسی اور کو بھی دی ہوگی۔ شادی تو تمہیں کرنی ہی ہے، پھر علی سے کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اور سچی سے اتنا اچھا سا تو ہے وہ بیچارہ، پتہ نہیں کس وقت غلطی سے اس نے وہاں پھیری لگا لی تھی، اور اس پر بھی ستم کہ یہ تم اس راستے سے گزری۔ خواہ مخواہ بیچارے کی شامت آ گئی۔ ابھی آئی کہاں ہے شامت؟ ابھی تو آنی ہے۔ تم میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو بے شک نہ دو، میں خود ہی منصوبہ بناؤں گی اور خود ہی اس پر عمل بھی کروں گی۔ اچھا علی تمہیں پسند نہیں تو اور پروپوزل بھی تو ہیں، ان میں سے تو کوئی پسند ہوگا نا؟ نہیں، سب ہی ایویں ہی ہیں، ایک بھی مجھے پسند نہیں ہے ان میں سے۔ تو پھر بیٹھی رہو یوں ہی، مت کرو شادی۔ اور یہ بھی سن لو کہ میں تم سے کسی قسم کا تعاون نہیں کروں گی، بلکہ اگر مجھے ذرا بھی شک ہوا کہ تم علی کے خلاف کوئی سازش کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہو تو میں خالہ جان اور خالو جان سے سب کچھ کہہ دوں گی۔ تمہاری یہ گیدڑ پپکیاں مجھے نہیں ڈرا سکتی۔ وہ چڑھ کر بولی، کروں گی تو میں وہی جو میرا دل کہے گا۔ آج مسز حسن آئی تھیں۔ امی نے کہوے کی پیالی میں چمچ ہلاتے ہوئے ابو کو بتایا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے رات کے کھانے سے فارغ ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد تانیہ اور اینی چہل قدمی کرنے کے لیے لان میں چلی آئی تھی اور امی اور ابو ڈرائنگ روم میں قہوہ پینے لگے تھے۔ ان کا ارادہ جلد ہی علی کی شادی کر دینے کا تھا۔ امی نے مزید کہا، اچھا ہے ان کے گھر میں بہو آ جائے، رونق ہو جائے گی۔ ہاں ایک ہی تو بیٹا ہے ان کا، وہ بھی سادہ بورڈنگ ہاؤس میں ہی رہا۔ بیٹی کی خواہش تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی، اب بہو لا کر سب ارمان پورے کرنا چاہتی ہیں۔ کب کر رہی ہیں شادی؟ یہی میں نے بتانا تھا۔ آج بھابی نے سرسری انداز میں یمنا کے لیے بات کی ہے۔ یمنا کے لیے کیا کہہ رہی تھی؟ ابو کی دلچسپی اب مزید بڑھ گئی۔ امی نے انہیں تمام بات بتا دی۔ اچھا، ابو پرخیال انداز میں بولے، گھرانہ تو ان کا بہت اچھا ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم بات یمنا کی مرضی ہے۔ ظاہر ہے اس کی شادی وہیں ہوگی جہاں وہ چاہے گی۔ اس لڑکی کی مرضی تو بس ٹینس کورٹ میں کتکڑے لگانے کی ہے، ہر وقت نان سیریس رہتی ہے، اور یہ ڈھیل اسے آپ نے دے رکھی ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ اسے علی میں بھی کوئی نہ کوئی خرابی ضرور دکھائی دے گی، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ امی اور ابو کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ کھڑکی کے پاس کھڑی یمنا نے تانیہ سے سرگوشی کی، اب تو امی بھی اس سازش میں برابر کی شریک ہیں۔ اف میں کیا کروں، سب سمجھتے ہیں کہ میں نان سیریس ہوں، انہیں کیا پتہ کہ اس معاملے میں کتنی سنجیدہ ہوں، لیکن یہاں میری بات سمجھتا ہی کون ہے۔ چپ کرو، خالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تانیہ نے اسے آہستگی سے ڈانٹا۔ خیر آخری فیصلہ تو میرا ہی ہوگا نا، ابھی تو انہوں نے سرسری بات کی ہے، جب تفصیل سے کریں گے تب دیکھا جائے گا۔ ابو نے کہا، بھابی کو جلدی ہے شادی کی، وہ دیر نہیں کریں گی، تفصیلی بات کرنے میں اتنے عرصے میں آپ مزید دیکھ بھال کر لیں، جلدی انہیں ہے ہمیں تو نہیں، اور پروپوزل بھی ہیں انہیں بھی تو دیکھنا ہوگا۔ اچھے ہیں باقی لڑکے بھی، لیکن میرا ووٹ تو علی کے لیے ہی ہوگا، اس کی تو بات ہی اور ہے۔ ابھی وقاص سے بھی ڈسکس کرنا ہوگا، وقاص اور علی اتنے گہرے دوست ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی علی کو ہی ووٹ دے گا، اور میں سب کے ووٹوں کو ویٹو کر دوں گی۔ وہ آہستگی سے بولی، چلو تانیہ چلیں، اب تو مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا، امی میرے گرد جال تنگ سے تنگ کرتی جا رہی ہیں۔ یمنا میری اچھی بہن ہونا، تانیہ نے کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہوں تو، دیکھو میں جانتی ہوں کہ تمہیں فی الحال کوئی لڑکا پسند نہیں، اگر تو تمہیں پسند ہوتا تب کی بات مختلف تھی، جب کوئی خاص شخص پسند نہیں تب پھر امی ابو کی پسند سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اچھا تو اس لیے تم مجھے بہن کا رشتہ یاد دلا رہی تھی؟ اس نے تانیہ کو گھورا۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، بہن تو تم ہو ہی میری، میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ میری بات پر غور کرو۔ غور کروں؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو، اور علی اتنا برا بھی نہیں۔ تانیہ نے لوہا گرم دیکھ کر ایک اور چوٹ لگائی۔
ہاں یہ بھی ہے، لیکن میں یہ کیسے بھولوں کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ ایک تو میں اس دھوکے سے بہت تنگ آ گئی ہوں۔ تانیہ نے سر پکڑ لیا۔ پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ یمنا نے بھی تنگ آ کر کہا۔ شادی کر لو علی سے۔ وہ تو میں کر لوں، لیکن خود سوچو کہ اس کے اسکرو کیسے بغیر میرا اس کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟ بعد میں سب کے اسکرو کیسے جاتے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں، اس نے پورا ایک ہفتہ میرا جینا حرام کیے رکھا تھا۔ تھوڑا سا تنگ کرنے کا تو میرا بھی حق بنتا ہے۔ اچھا تو پھر تھوڑا سا تنگ کرنے میں تمہارا تھوڑا سا ساتھ دوں گی، زیادہ نہیں۔ فون کی گھنٹی زور و شور سے بجی۔ اپنے کمرے میں ٹیسٹ کی تیاری کرتی یمنا ایک دم سے فون ریسیو کرنے کے لیے ڈرائنگ روم کے ساتھ والی گیلری کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ ارد گرد کی تمام چیزیں نیست و نابود کر کے جب وہ فون تک پہنچی تو وہ تیسری گھنٹی بجانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ ہیلو، اس نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا۔ پھر وہ ابو سے مخاطب ہوئی جو فون سننے کے لیے ڈرائنگ روم سے نکلے تھے۔ ابو جان میرا فون ہے تو بیٹا آرام سے آ کر فون سن لیتی، اتنی طوفانی رفتار سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوری ابو، اس نے کہا، پھر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابو ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ دروازے کے بالکل ساتھ والے صوفے پر علی بیٹھا ہوا تھا اور یمنا کی نگاہوں سے علی کے علاوہ ڈرائنگ روم کے سب افراد اوجھل تھے۔ ہاں میں بھی تمہارے بغیر بہت بور ہو رہی ہوں۔ علی کے کان میں یمنا کی آواز پڑی۔ نہیں، اس وقت کلب آنا بہت مشکل ہے، ریس کورس کے باہر سے۔ پھر ڈنر بھی ہوگا تمہاری طرف سے۔ اوکے میں ابھی 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، لیکن پہلے طے کر لو کہ ڈنر کہاں دو گے۔ بعد میں مکر گئے تو مجھے بھوکے ہی گھر آنا پڑے گا۔ نہیں نہیں وہاں نہیں، طباق میں چلیں گے۔ انتظار کرو میں آ رہی ہوں، اس نے ہنس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ امی جی میں باہر جا رہی ہوں، ڈنر باہر ہی کروں گی، خدا حافظ، کہہ کر وہ آندھی اور طوفان کی رفتار سے گراج کی طرف گئی اور گاڑی نکال کر ریس کورس پارک سے نعمان کو لینے چل دی۔ بڑے صحیح وقت پر فون کیا نعمان نے۔ انتظار تھا تانیہ کے فون کا اور آ گیا نعمان کا۔ اچھا ہی ہوا ایکٹنگ نہیں کرنی پڑی۔ ہاں تمہاری فوٹوگراف اس وقت میرے سامنے ہے، بس ذرا الٹا کر کے رکھی ہوئی ہے، یمنا نے فون پر تانیہ سے کہا۔ ابھی اس کے اور تانیہ کے درمیان رسمی بات چیت اختتام پذیر ہوئی ہی تھی جب علی ان کے گھر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہ کتابیں تھیں جو یمنا کے ابو نے اسے پڑھنے کے لیے منگوائی تھی۔ یمنا نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو، اس کی پوری توجہ فون پر مرتکز تھی۔ الٹا کر کیوں رکھی ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ الٹا کر کیوں رکھی ہے؟ اس نے دہرایا۔ اس لیے کہ یہ تو میرے دل پر نقش ہے، سیدھا یا الٹ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ڈائلاگ تم نے اس سے پہلے تو کبھی نہیں بولے کہ اس کا افسانہ پڑھ لیا ہے۔ پہلے ضرورت نہیں پڑی تھی نا؟ ویسے اپنے دل کی آواز تم تک پہنچانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں مجھے۔ تم ضرورتاً ڈائلاگ بول رہی ہو۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ساتھ کہیں علی موجود ہے۔ بالکل درست کہا۔ ویسے شرم کرو تھوڑی سی، میں تمہاری ہر بات مان سکتی ہوں بلا جھجک، لیکن یہ ماننا تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ خیر کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے۔ اچھا اب میں تھوڑا ڈرامہ کرنے لگی ہوں۔ آخری بات یمنا نے بہت آہستگی سے کہی اور ساتھ ہی کرسی کی پشت سے ٹیک لگانے کو پیچھے کی جانب ہوئی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی نگاہ ساتھ کے صوفے پر بیٹھے ہوئے علی پر پڑی۔ ارے تم کب آئے؟ اس نے اپنے اوپر گھبراہٹ طاری کرنے کی بہترین کوشش کی اور ساتھ ہی ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی، ویسے آئی ایم سوری کہ تم میری وجہ سے ڈسٹرب ہوئیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ او نو، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے بدستور گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا۔ میں ابو جان کو بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ نہیں ابھی نہیں، وہ ٹھیک 55 منٹ بعد اپنے لان میں نکلے گا۔ اس وقت آ کر ایک زوردار ہارن بجانا، میں جلدی سے آ کر کار میں بیٹھ جاؤں گی۔ اس پر تمہاری ان اسکیموں کا کچھ اثر بھی ہوا یا نہیں؟ نعمان نے پوچھا۔ ہوا تو ہوگا، یمنا پرخیال انداز میں بولی۔ کل سوری کر رہا تھا کہ اس کے آنے کی وجہ سے میں ٹھیک سے فون نہیں سن سکی۔ اس کے انداز سے کچھ محسوس ہوا؟ نہیں، کہہ تو بہت اطمینان سے رہا تھا، لیکن یقیناً اس کا موڈ آف ہوا ہوگا۔ خیر میں آ رہا ہوں، خدا حافظ۔ خدا حافظ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ تیار تو وہ پہلے سے تھی، شاکنگ پنک شلوار قمیض اور میچنگ جویلری کے ساتھ، اور اسی طرح کے میک اپ میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وقت مقررہ پر ہارن کی آواز سن کر وہ اپنے شولڈر کٹ بالوں میں برش پھیرتی آندھی طوفان کی رفتار سے باہر نکلی۔ سامنے اپنے گھر کے لان میں علی گیٹ کے قریب لگے ٹیوب روز کے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ ہیلو ڈیئر، کیسے ہو؟ وہ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ فائن، وہ بولا۔ کہاں چلی؟ جہاں تمہاری مرضی، وہ ادا سے بولی۔ اس کی بات کے اختتام کے ساتھ ہی نعمان نے تیزی سے کار آگے بڑھا دی۔ یمنا اس کے کمرے میں داخل ہو کر بات شروع کرنے سے قبل امی نے تمہید کے طور پر اس کا نام لیا۔ اس وقت یمنا اور تانیہ اپنے ارد گرد کتابیں ڈھیر کیے بیٹھی کسی اخباری خبر کو زور و شور سے ڈسکس کر رہی تھیں۔ جی امی جان، یہ کتابیں سمیٹو اور میری بات سنو، مجھے کسی سازش کی بو آ رہی ہے، اس نے فضا کو سونگھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ میں تمہارے خلاف سازش کروں گی؟ امی نے اسے گھورا۔ نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن بات خاص ضرور ہے، ورنہ آپ کا انداز اتنا مشکوک نہ ہوتا۔ اچھا اب زیادہ باتیں نہ کرو، میں واقعی تم سے خاص بات کرنے آئی ہوں، میں ہمتن گوش ہوں۔ وہ واقعی فرمانبردار دکھائی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہارے لیے بہت سے پروپوزل آئے ہوئے ہیں، تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ تم ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو۔ ویسے بھی تم سب کو ذاتی طور پر جانتی ہو، مگر امی میں ابھی پڑھ رہی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے BA کرنے تک رکا جا سکتا ہے۔ صرف علی کی ممی کو جلدی ہے، لیکن وہ شادی کے بعد بھی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں لگا رہی۔ یہ علی کب
امیدواروں کی فہرست میں شامل ہوا۔ تمہیں کوئی دلچسپی ہو تو پتہ چلے کہ کب کون سا پروپوزل آیا۔ امی کا موڈ آف ہو گیا۔ آپ لوگوں نے کیسے منتخب کیا؟ میں تو چاہتی ہوں کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر ایک لمحے کو رکیں۔ یمنا بیٹے، علی بہت اچھا لڑکا ہے، اس کے ممی اور ڈیڈی بھی بہت قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ علی کا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ یقیناً کسی اور کو پسند کرتا ہوگا۔ نہیں، اس کا کہنا ہے کہ شادی کرے گا تو صرف تم سے ورنہ کسی سے نہیں۔ کیا؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اسے اتنی بڑی دنیا میں کوئی اور لڑکی دکھائی نہیں دی، صرف مجھ سے اور کسی سے نہیں۔ مجھے تو آج تک اپنے اوپر کوئی ہیرے لگے دکھائی نہیں دیے۔ واقعی پاگل ہے وہ جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ خالہ جان آپ صاف جواب دے دیں انہیں کہ اسے نہیں کرنی شادی علی سے۔ تانیہ غصے سے اخبار پٹک کر بولی، نہ علی سے نہ کسی اور سے۔ اور یمنا، اب وہ یمنا کی طرف مڑی، اب جو تم نے نام لیا نا شادی کا، تو میں نے تمہارا گلا دبا دینا ہے۔ ظاہر ہے تم میں کون سے ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ قسمت پھوٹے گی اس بیچارے کی جو بھی تم سے شادی کرے گا۔ تم تو ناراض ہو گئی؟ یمنا گھبرا کر بولی۔ ہاں میں ناراض ہوں اور ابھی خالہ جان کو سب کچھ بتاتی ہوں، تانیہ نے کہا۔ سنیں خالہ جان، ابھی وہ یہیں تک پہنچی تھی کہ یمنا نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ بچی کا دم گھٹ جائے گا۔ امی گھبرائیں۔ امی مجھے علی سے شادی قبول ہے، بے شک آپ ابھی اور اسی وقت میری اس سے شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ تانیہ کے منہ پر ہاتھ رکھے بولتی گئی، پلیز تانیہ کچھ نہ کہنا، دیکھو اب میں مان گئی ہوں، اب کبھی انکار نہیں کروں گی، ٹھیک؟ تانیہ نے بمشکل ہاں میں سر ہلایا۔ تب یمنا نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا۔ آج تو تم نے مجھے قتل کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی تھی، تانیہ بولی۔ اگر تمہیں بولنے دیتی تو میں قتل ہو جاتی امی کے ہاتھوں۔ یہ تم لوگ کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ امی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ امی آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے کہ پیٹ گننے سے؟ میں نے کہا نا کہ میں علی سے شادی کرنے پر تیار ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ مجھے تمہاری کچھ سمجھ نہیں آتی، امی نے بے بسی سے کہا۔ ہر وقت نان سیریس رہتی ہو، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے اور تم ہنسی کھیل میں سے ٹال رہی ہو۔ خالہ جان اس نے ہاں کہہ تو دی ہے، اس کا بھروسہ ہے کوئی؟ امی جان بولی۔ مجھے تو ڈر ہے کہ عین نکاح کے وقت اٹھ کھڑی ہوگی کہ قاضی صاحب میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ سچ کا نکاح پڑھانے آ گئے۔ ایک تو امی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتی، یقین کریں اگر آپ علی کے علاوہ کسی کو پسند کرتی تو میں کبھی ہاں نہ کرتی۔ کیا؟ تانیہ چیخی۔ تم نے آج تک اتنی بڑی بات چھپائے رکھی، میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گی۔ ایک تو تم ہر بات جلیبی کی طرح سیدھی کرتی ہو، اگر علی پسند تھا تو پہلے کہہ دیتی۔ اچھا پلیز آپ لوگ ناراض نہ ہو، وہ ہنس کر دونوں کو راضی کرنے لگی۔ آج علی کی ممی اور ڈیڈی کو یمنا کے گھر جواب دینے آنا تھا۔ امی صبح سے اس سلسلے میں مصروف تھی، تانیہ کو بھی انہوں نے اپنی مدد کے لیے بلایا ہوا تھا۔ وہ بار بار یمنا کو بھی کام میں ہاتھ بٹانے کو کہہ رہی تھی، لیکن کیا مجال کہ اس نے اٹھ کر ایک کام کو بھی ہاتھ لگایا ہو۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں قالین پر کیسٹوں کے انبار کے درمیان لیٹی ڈیک پر گانے سن رہی تھی۔ اٹھو یمنا، تم بھی کام کر لو گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، امی نے اسے 20ویں مرتبہ ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کام بھی تو ہو کوئی کرنے کو، اس نے بیزاری سے کہا۔ اٹھ کر دیکھو گی تو کام بھی نظر آ جائیں گے۔ کیا کام ہے کرنے کو؟ صفائی روز ہوتی ہے، آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ کھانا روز پکتا ہے، آج بھی میرے بغیر پک جائے گا۔ رمضان مرغیوں کو روزانہ دانہ ڈال دیتا ہے، آج بھی اس نے ڈال دیا ہے۔ مالی پودے درست کر چکا ہے، مجھے بتائیں میرے کرنے کو کیا کام رہ گیا ہے؟ مت کرو کچھ، ایسے ہی پڑی رہو۔ وہ گانے سنتی رہی اور سوچتی رہی، علی کے متعلق، ان شرارتوں کے متعلق جو اس نے علی کو تنگ کرنے کے لیے کی تھیں۔ بے فائدہ بات تھی، اس نے سوچا۔ اب اگر عین وقت پر علی نے سوچا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ میرا خیال تھا کہ جب تک امی مجھ سے پوچھیں گی تب تک علی سے بات کلیئر ہو چکی ہوگی، لیکن پتہ نہیں علی نے اس کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی۔ میں نے کتنی مرتبہ علی کے سامنے یہ پوز کیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ او گاڈ، میری شرارت کچھ اور گڑبڑ بھی کروا سکتی ہے۔ ایک تو میں ہر کام سوچے سمجھے بغیر کرتی ہوں، کیا اور کس طریقے سے اسے تنگ کرنے کے کہ میں نے یہ طریقہ اپنا لیا۔ اگر آج عین وقت پر کچھ ہو گیا تو پھر، اور مجھے یقین ہے کہ آج گڑبڑ ضرور ہوگی۔ علی کے ممی اور ڈیڈی کہیں گے کہ وہ یہ رشتہ نہیں کر سکتے، پھر امی اور ابو کے اصرار پر انہیں بتانا پڑے گا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، جس کے ساتھ فون پر باتیں کرتی ہوں اور پورے شہر میں گھومتی پھرتی ہوں۔ اب بھلا امی اور ابو کو کیا پتا کہ وہ کوئی غیر نہیں نعمان تھا جس کے ساتھ میں کار پر گھومتی تھی اور فون پر باتیں کرتی تھی۔ اف، ابو اور امی کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ بعد میں پتہ چل بھی گیا کہ یہ صرف مذاق تھا، تب بھی جو شرمندگی اس وقت تک ابو اور امی اٹھا چکے ہوں گے۔ امی کہیں گی کہ میں نان سیریس ہوں، اب میں کیسے سمجھاؤں گی انہیں کہ میں بالکل نان سیریس نہیں تھی۔ پتہ نہیں ہر معاملہ مجھ سے الٹ کیوں ہو جاتا ہے، ساری گڑبڑ صرف میرے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اس ساری شرمندگی کا ازالہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جیسے ہی گھنٹی بجے میں کسی صورت میں خودکشی کر لوں، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور اسی طرح امی اور ابو بھی شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ لیکن امی اور ابو کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے انہیں شرمندگی سے بچانے کی خاطر خودکشی کی ہے؟ کچھ سوچنا پڑے گا۔ اور پھر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی، میں ایک خط میں ساری بات لکھ دوں گی۔ اس نے چٹکی بجائی، پھر اپنے کالج بیگ سے کاغذ اور قلم لے کر قالین پر پڑے کشن پر بیٹھ گئی۔
میرے بہت پیارے امی ابو اور وقاص بھائی، آپ لوگ مجھے ہمیشہ بہت نان سیریس لڑکی سمجھتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اس وقت میں بالکل سیریس ہو کر خودکشی کر رہی ہوں۔ جب تک آپ کو یہ خط ملے گا میں اس دنیا سے بہت دور جا چکی ہوں گی، شاید جنت میں، کیونکہ میں نے بہت سی نیکیاں بھی کی ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو میری نیکیاں پسند آ جائیں۔ پیارے امی ابو اور وقاص بھائی، آپ لوگوں سے دور جانے کو میرا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ اگر آنٹی اور انکل نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو بالکل شرمندہ نہ ہونا۔ میں کبھی کسی غیر شخص کے ساتھ شہر نہیں گھومی پھری اور نہ ہی میں نے کسی کو فون کیے ہیں۔ وہ سب تو میں نے علی سے دھوکے کا بدلہ لینے کے لیے شرارت سے کیا تھا۔ فون پر میرے ساتھ تانیہ یا نعمان باتیں کرتے تھے اور کار پر تو میں صرف نعمان کے ساتھ جاتی تھی۔ میں نان سیریس بالکل نہیں تھی۔ پتہ نہیں ساری گڑبڑ میرے ساتھ کیوں ہوتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ ان سب باتوں سے پہلے ہی علی مجھ سے بات کلیئر کرے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ظاہر ایسے کیا ضرورت پڑی تھی اس کی، وہ سیدھے سیدھے اس رشتے سے انکار کر دے گا۔ اوہ، پھر آپ کو کتنی شرمندگی ہوگی، صرف میری وجہ سے۔ خیر میں بھی اب اتنی گئی گزری نہیں ہوں کہ آپ کو شرمندہ ہو جانے دوں، بس اسی لیے خودکشی کر رہی ہوں۔ میرے جنت میں جانے کی دعا کرنا، میری موت کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں نان سیریس بالکل نہیں تھی۔ خدا حافظ، آپ کی بیٹی یمنا۔ خط لے کر اس نے ایک مرتبہ اسے پڑھا اور پھر مطمئن ہو کر طے کر دیا۔ اب مسئلہ تھا خط کو کسی ایسی جگہ رکھنے کا جہاں وہ آسانی سے ابو اور امی کو نظر آ سکے، لیکن اس سے بھی پہلے مسئلہ خودکشی کرنے کے لیے طریقہ ڈھونڈنے کا تھا۔ ایک تو مجھے ان کاموں کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، اب اگر عین وقت پر مجھے خودکشی کرنے کا طریقہ نہ سوجا پھر کیا ہوگا، اس نے سوچا۔ خیر کوئی نہ کوئی ترکیب تو سمجھ میں آ ہی جائے گی۔ ارے ہاں، خط کو میں ہاتھ میں ہی پکڑے رکھوں گی تاکہ امی اور ابو کو نظر آ جائے، لیکن علی کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی اور کو نہیں، صرف اسے پسند کرتی تھی۔ لو، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گئی اور دراز سے وہ چوڑیاں نکالی جو علی نے 30 روپے کی 3 درجن زبردستی سے دی تھیں اور جن کے پیسے آج تک اس نے علی کو ادا نہیں کیے تھے۔ سرخ چوڑیاں سفید کاغذ میں لپٹی اب تک ویسے ہی پڑی تھیں، انہی کے ساتھ گولڈ لیف کا پیکٹ بھی پڑا ہوا تھا۔ اس نے دونوں چیزیں نکالی، چوڑیاں پہن لی اور گولڈ لیف کا پیکٹ اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اتنے میں گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل گویا اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب مجھے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن کیسے؟ دماغ بھی ناکارہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کچن سے چھری لے آؤں، لیکن اس سے تو بہت درد ہوگا۔ اس دن گنا چھیلتے ہوئے میرا ہاتھ کٹا تھا تو کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ ابو کے کمرے سے ریوالور لے آتی ہوں، بس ایک گولی ڈھائی سے چلے گی اور کام تمام۔ لیکن ابو کا ریوالور ہمیشہ خالی ہی ہوتا ہے۔ گولیاں ابو بیڈ سائڈ ٹیبل میں بند کر کے رکھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ چور آ کر آپ سے یہ گزارش نہیں کریں گے کہ جناب علی، پہلے بیڈ سائڈ ٹیبل چابی کی مدد سے کھولیں، پھر گولیاں نکال کر ریوالور میں بھریں اور آخر میں ڈھائی سے ایک فائر کر دیں، سب چوروں کا قلہ کما ہو جائے گا۔ اب اگر آج ریوالور بھرا ہوا ہوتا تو کتنا فائدہ ہوتا۔ ہاں، گولیاں ٹھیک رہیں گی، نہ درد نہ تکلیف، بس 1 منٹ میں کام تمام۔ وہ جلدی سے ابو کے کمرے سے میڈیسن باکس اٹھا لائی۔ گولیوں کے شیشے میں صرف 7 گولیاں تھیں، مرنے کے لیے اتنی کافی ہوں گی، اس نے سوچا۔ پھر پانی کا گلاس اٹھایا۔ میرا خیال ہے مرنے میں چند منٹ کی تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کون سا آنٹی انکل نے آتے ساتھ ہی انکار کر دینا ہے؟ پہلے تو یقیناً کچھ رسمی باتیں کریں گے وہ لوگ۔ اتنی دیر میں اپنی زندگی کا ایک آخری گیت ہی سن لوں۔ اس نے کیسٹوں کے انبار سے ایک کیسٹ منتخب کی اور اپنا پسندیدہ گیت لگا دیا۔ یہ شام پھر نہیں آئے گی، اس شام کو، اس ساتھ کو، آؤ امر کر دیں، امر کر دیں۔ چلو اب مرنے کی تیاری پکڑنی چاہیے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ساتھ کی ساتھ گولیاں اپنی ہتھیلی پر رکھ لیں، دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا۔ گولیاں نگلنے کے لیے جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، اس کا نازک ہاتھ کسی کی آئینی گرفت میں آ گیا۔ یمنا نے چیخ مار کر آنکھیں کھول دی۔ سامنے علی کھڑا تھا۔ تم کب، کیسے؟ اس سے سمجھ نہ آیا کہ کیا سوال کرے۔ یہ کیا حرکت کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، میں تو بس ویسے ہی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں پوچھ رہا ہوں کیا کر رہی تھی تم؟ اب کہ علی نے کچھ سختی سے پوچھا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ خودکشی کر رہی تھی؟ وہ تیزی سے بولی۔ اور تمہاری وجہ سے ہی کر رہی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، میرا موڈ مزید آف نہ کرو، مجھے جلدی سے خودکشی کرنی ہے۔ تم خودکشی نہیں کرو گی، بلکہ میرے ہاتھوں قتل ہوگی۔ علی نے بھی تیزی سے کہا۔ پھینکو یہ گولیاں، ہر الٹا کام تم سے شروع ہوتا ہے۔ میرا ہاتھ چھوڑو گے تو پھینکوں گی کہ ایسے ہی پھینک دوں؟ علی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو سہلانے لگی۔ اب وجہ بتانا پسند کرو گی اپنے اس نامعقول کام کی؟ ایسے بن رہے ہو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں، تمہاری باتیں میرے دماغ کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ ہے مسئلہ۔ اس نے خط علی کی طرف بڑھایا۔ اوف خدا، یہ لڑکی، علی نے بے چارگی سے کہا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جب سب انسانوں کو عقل بانٹنی تھی اس وقت یہ کہاں تھی؟ جنگلی بلی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم انکار کرنے نہیں آئے تھے؟ فی الحال تو میں تمہارا دماغ درست کرنے آیا ہوں۔ خود ہی پہلے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہو، پھر کچھ مسئلے گڑھ لیتی ہو اور آخر میں خود ہی نتائج اخذ کر کے مسئلے کو مزید الجھانے کے لیے اپنی طرف سے اس کا کوئی حل بھی سوچ لیتی ہو۔ کیا میں نے سب کچھ غلط سوچا تھا؟ تمہارا کیا خیال تھا کہ مجھے علم نہیں تم کس سے فون پر باتیں کرتی تھی اور کس کے ساتھ جاتی تھی؟ اپنے سگے بھائی نعمان کے ساتھ، جسے تمہاری خالہ نے اڈاپٹ کر رکھا ہے۔ لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟
میں انٹیلیجنس میں ہوں، سمجھی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم عرصے سے ماں بدولت کو چھپ کے اس نے مسکرا کر جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ جی اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ جھیم گئی۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر کانچ کی یہ چوڑیاں اور سگریٹ کا پیکٹ یہ کیا ہے؟ سگریٹ کا پیکٹ تو میں نے ایک پھیری والے سے اسے دھوکے کی سزا دینے کے لیے چھینا تھا۔ یہ مال غنیمت ہے، اور یہ چوڑیاں، ہاں ان کی قیمت ادا کرنی ہے۔ ان کی قیمت اس پھیری والے سے ساری زندگی کا ساتھ ہے، ادا کرنا چاہو گی؟ ویسے تو یہ چوڑیاں پھیری والے نے زبردستی دی تھی، لیکن تانیہ نے بتایا تھا کہ اب ان کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ قرض بن جائے گا، اور قرض واپس نہ کرنا گناہ ہوتا ہے۔ یمنا نے ہمیشہ کی طرح بات گھما پھرا کر کی۔ میں نے ہر قرض معاف کیا، اس نے کہا، لیکن پلیز اب سیدھی بات کرنا، پھیری والے کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہو تو یہ چوڑیاں پہن لو۔ اس نے سفید کاغذ میں لپٹی ہوئی رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں آگے بڑھا دیں۔ یمنا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہی چوڑیاں تھیں جو علی نے اسے 17.5 روپے کی دی تھیں، اور جن کے یمنا نے 18 روپے ادا کیے تھے۔ بعد میں علی کو گلدیپ کے سگریٹ پیتے دیکھ کر اس نے وہ چوڑیاں پھیری پر پٹک کر اس کا سگریٹ کا پیکٹ اٹھا لیا تھا۔ زور سے پٹکنے کی وجہ سے آدھی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ علی نے اپنا ہاتھ اب تک آگے بڑھایا ہوا تھا۔ اگر اس پھیری والے کو میرے ساتھ کی اس قدر خواہش ہے تو وہ خود ہی مجھے یہ چوڑیاں کیوں نہیں پہنا دیتا؟ یمنا نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے یمنا کا ہاتھ تھام لیا اور ڈیک کی آواز اونچی کر دی۔ ایک دوجے میں گم، اس طرح ہم جئیں، ہاتھ میں ہاتھ ہو، لمحہ لمحہ بنیں، آنکھوں آنکھوں میں، باتوں باتوں میں، آؤ سحر کر لیں، امر کر لیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔